میرے جی دو سوالات ہیں۔ جی جی دور سے بولیے۔ پرسوں کی نشست میں آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا کی کسی بھی خطے میں اسلامی انقلاب برپا ہو سکتی ہے اور وہاں کے لوگ یا حکومت پھر باقی دنیا کے مسلمانوں کو اگر مدد کے لیے پکارے تو سارے مسلمانوں پر ہجرت واجب ہو جائے گی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر موجودہ حالات میں افغانستان یا کسی عرب ملک میں صحیح اسلامی انقلاب برپا ہو جائے اور وہاں کے حکمران یعنی خلیفہ مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارے تو کیا ہم کو آپ کی قیادت میں ہجرت کریں گے یا آپ کی عمارت خود بہت ختم ہو جائے گی؟ اور دوسری بات یہ کہ آج کل کے قوانین کے تحت اگر حکومت سرحد پار کرنے کی آپ دوسری بات بعد میں کریں نا، پہلی بات ہو جائے کوئی حل نہیں، ترتیب میں آسانی رہے گی۔ کھڑے رہے، اتنے کمزور نہیں ہے، آخر پٹھان ہے جو میرے پاس تو ہے نہیں، آپ کے پاس ٹھیک ہے، باہر کا بھی ہے جو نہیں میں لگا رہا ہوں اس کو ایک ہی اس میں۔ جو بات میں نے عرض کی تھی اس کو پھر بھی دہرا رہا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر صحیح اسلامی انقلاب برپا ہو جائے اور اسلامی ریاست و خلافت کا نظام قائم ہو جائے اور وہ دعوت دیں تو پھر واقعتاً ہجرت فرض ہو جائے گی۔ اور لیکن یہ کہ وہ صحیح اسلامی انقلاب ہو گیا یا نہیں، وہ واقعتاً اسلامی خلافت کا نظام قائم ہو گیا یا نہیں، یہ اسسمنٹ تو ہمیں کرنی ہوگی نا۔ لہذا جو مجھ سے بیعت کیے ہوئے ہیں وہ مجرد اس اعلان سے کہ کوئی کہہ دے میں نے فلاں گاؤں میں اسلامی نظام قائم کر دیا چل پڑو، تو آپ میں سے ہر ایک کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کی تو میں کروں گا اسسمنٹ کہ وہ واقعتاً صحیح ہے یا نہیں، پھر میرا فیصلہ ہوگا، اور اگر وہ اسلامی خلافت وہاں ہوگی تو اس کے بعد پھر میں اپنی بیعت سے آپ کو آزاد کر دوں گا، وہی خلافت کی بیعت ہوگی۔ لیکن اتنے بڑے اقدام کے لیے اصل فیصلہ مجھے کرنا ہوگا، اگرچہ اس میں باہمی مشاورت کے جو ہمارے اصول ہیں اور جو اس کا نظام ہے وہ ضرور بروئے کار آئے گا، لیکن آخری بیعت چونکہ مجھ سے تو فیصلہ بھی میرا ہوگا۔ باقی جی سرحد پار کرنے اگر حکومت نہ دے تو اس کا کیا صورتحال ہوگی؟ اصل میں یہ تو بہت ہی ایک استثنائی سی بات ہے، عموماً سرحد میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے، جانے سے کوئی نہیں روکا کرتا، اور آج کل کے زمانے میں جہاں آبادی کا بوجھ ہے جانے والوں کو کون روکے گا؟ یہ کشمیر والوں کو ابھی روکا، کشمیر تو اور بات ہے نا، اس لیے کہ وہاں تو ان کی حکومت روک رہی ہے نا، ہماری حکومت تو نہیں روک رہی۔ ہم نے بھی یہ روکا تھا۔ یہ تو خیر ایک وقت کا سٹنٹ ہے جو چل رہا ہے، کوئی نہ وہاں خلافت قائم ہوئی ہے نہ کوئی ایسا نظام ہے، اس سے آپ کیوں اپنی گفتگو کو جو ہے طوالت دے رہے ہیں؟ اگر کہیں اسلامی نظام قائم ہو جائے گا اور وہ دعوت دیں گے تو سرحد کاہے کو روکیں گے؟ پھر یہ کہ حکومت نہیں روکا کرتی، چلی جائے جتنا لوٹ جانا ہے، وہ تو جو افغانستان کی طرف ہجرت انگریز کے زمانے میں ہوئی تھی کسی نے روکا تھا؟ جاؤ، جانے والوں کو کوئی نہیں روکا کرتا، وہ تو روکتے تو ہیں آنے والوں۔ جی دوسرا سوال، پچھلی رات کی تقریر میں یہ بات بیان ہوئی کہ موجودہ عالم اسلام اگر متحد بھی ہو جائے تو اسرائیل یعنی یہودی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کا مقابلہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرے گا اور وہ دجال کو قتل کرے گا، یہود کا خاتمہ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب طے ہے تو پھر ہماری اس ساری تگ و دو یعنی جدوجہد کا مقصد، ہمارے ذہن میں تو یہ بات پختہ ہو چکی ہے کہ ہم نے نظام خلافت قائم کرنا ہے، جو کہ موجودہ جیو ورلڈ آرڈر یعنی یہودی طاقت کے ہوتے ہوئے فی الحال محال نظر آتا ہے، تو پھر کیا ہمارے یہ سب جدوجہد آبس ہے اور ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کا انتظار کرنا چاہیے اور اس وقت تک صرف دعوت کا کام چلیں گے یا مسلح جدوجہد بھی کریں گے؟ اس میں کئی سوال ہیں ایک سوال میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میری بات ہے اس کی پوری ترجمانی آپ نے نہیں کی ہے۔ میں نے اس میں یہ کہا کہ اگر ساری قوت جو اس وقت ہمارے پاس ہے، باقی یہ کہ ان حکومتوں کا اور ان قوموں کا جمع ہونا تو محال عقلی ہے، ہو سکتے ہی نہیں، اس لیے وہ ایک بالفرض کے ساتھ بات کی گئی ہے، اس کی کوئی توقع، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور ثانیاً یہ کہ اس کے لیے جو اصل ان کی طاقت ہے اس کے لیے توڑنے کے لیے ایک اعجازی قوت ہی درکار ہوگی جو معجزہ نما ہو جیسے کہ حضرت مسیح کی ہے۔ البتہ ہر بڑے کام کے لیے تمہیدی کام ہوتے ہیں۔ وہ رات اصل میں وقت نہیں تھا کہ جو میں نے اسی لیے مقالے کا حوالہ دیا تھا کہ وہ جو پیشن گوئیاں ہیں کہ کسی غیر عرب ملک کے اندر پہلے وہ طاقت فراہم ہوگی اور پھر یہاں سے مدد جائے گی، تو اصل میں جو یہود اور جو بنی اسماعیل امیین کا مارکا تو وہی ہونا ہے، اور اس میں آخری فیصلہ کن چیز جو ہے دجال جو یہودیوں میں سے ہوگا اس کا قتل ہے، وہ تو ہوگا حضرت مسیح کے ہاتھوں، لیکن اس سے پہلے حضرت مہدی کے نام سے ایک شخصیت تو ہوگی نہیں، وہ تو مسیح نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ ان کی مدد کے لیے جو دوسری طرف سے جو قوتیں جائیں گی تو وہاں کہیں وہ انقلاب برپا ہوا ہو تب ہوگا،
اس اعتبار سے ہمارا اپنے کام کو جاری رکھنا وہ تو اپنی جگہ پر لازمی ہے۔ آخری درجے میں یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ غزوہ بدر میں ہے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، تو کیا اس دلیل سے آگے انہوں نے اپنا قتال چھوڑ دیا؟ جب اللہ کا کام ہے تو اللہ کر دے گا۔ پھر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی فلم تقتلوہ ولکن اللہ قتلہ، اگر اس دلیل سے بعد میں مسلمانوں نے جد و جہد ختم نہیں کی تو اب بھی اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ اصل فیصلہ تو وہی ہونا ہے، اور وہ فیصلہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول ہی پر ہوگا، یہود کا خاتمہ۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم پر جو فرائض دینی عائد ہوتے ہیں ہم انہیں ملتوی کر دیں اور مؤخر کر دیں۔ ہمیں اپنی سی جد و جہد اپنے علاقے میں جاری رکھنی ہے، کیا عجب کہ یہیں سے وہ طاقت فراہم ہو کہ جو پھر اس وقت وہاں فیصلہ کن امداد جو ہے زمین پر امداد وہ یہاں سے وہاں پہنچ سکے۔ باقی جو اصل میں اسرائیل کی اصل قوت ٹوٹے گی وہ حضرت مسیح کے ہاتھوں ٹوٹے گی، ورنہ خبریں موجود ہیں کہ شکستوں پر شکستیں ہوں گی یہودیوں کے ہاتھ۔ تو یہ کمزوری سے نہیں پڑتے انسان کے ذہن میں کہ ہمیں ویسے بھی شکست اسی ہونی چیز ہے؟ کی ضرورت ہے کہ اصل میں اس حقیقت کو جاننے کے باوجود کمزوری نہ آئے، یہ ہمارے ایمان اور احساس فرض کا نتیجہ ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہیں چاہے گا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہماری جد و جہد ختم ہو جائے۔ جد و جہد امکانی حد تک کرنی ہے، لیکن یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ ہمارے کیے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو۔ تو یہ توکل اور محنت اور مشقت ان دونوں کو برقرار رکھنا، اس کے لیے اصل شے یہی ہے کہ ہمارا احساس فرض قوی رہے اور مضبوط رہے، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ بس شکریہ جی۔ جی خیر اللہ صاحب کا سوال ہے، اس کے بعد جو ساتھی آئیں گے ان کے نام میں بول دوں تاکہ وہ اسٹیج پر آ جائیں۔ محمد علی، یہ راولپنڈی اسلام آباد سے ہمارے رفیق ہیں، اور اس کے بعد ہیں ڈاکٹر علی خان لغاری دادو سندھ سے، یہ دونوں حضرات تشریف لے آئے اسٹیج پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخدمت جناب امیر جماعت تنظیم اسلامی پاکستان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، جناب عالی خدمت اقدس میں مؤدبانہ گزارش ہے، آپ اکثر ایمان کے بیان میں فرماتے ہیں کہ ایمان کے دو قسم ہیں، ایمان حقیقی، دوم قانونی۔ اس قانونی کے قائل ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ قانونی ایمان کی تعریف یہ ہے لا یزید ولا ینقص، نہ وہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ یہ بغیر حوالہ کے آپ فرمایا کرتے ہیں، براہ کرم اس کا حوالہ بیان فرمائیں۔ بندہ کا خیال ہے امام ابو حنیفہ کہ صرف اس کی نسبت درست نہیں ہے، اس کی تصنیف صرف فقہ اکبر ہے، کیا یہ مسئلہ اس میں ہے؟ دوسری بات پہلی بات تو یہ ہے کہ امام صاحب کا یہ موقف اتنا اظہر من الشمس، اتنا مشہور، اتنا عام کہ آج تک کسی نے اسے رد نہیں کیا۔ اس کے رد میں امام بخاری کو کہنے پڑا ہے کہ یزید و ینقص، امام بخاری بات کے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اس میں امام ابو حنیفہ صاحب کے موقف کے نقل کرنے میں مجھ سے ایک لفظی غلطی ہوتی رہی ہے، لیکن میں نے جو پچھلے سال محاضرات ایمانی، محاضرات قرآنی جو ہیں اسی موضوع پر کیے ہیں، بڑے مفصل 5 دن کے میرے لیکچرز ہیں، ان میں نے اس کی پوری وضاحت کر دی ہے۔ آپ اس کے آڈیو ویڈیو لے کر ان کا تفصیلی طور پر مطالعہ کر لیں، پھر اس موضوع پر کوئی آپ کو اشکال باقی رہ جائے۔ وہ بھی جو میں نے عرض کیا ایک لفظی غلطی تھی، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے جو کچھ میں نے بیان کیا وہ غلط نہیں تھا، لیکن ان کو پڑھ لیجیے، پھر اشکال ہوگا تو انشاءاللہ بقیہ اشکال رفع کر لیں۔ آگے میں نے عرض کیا ہے، کیا ہوا بھائی؟ امام مرحوم کا جنازہ جیل خانہ سے نکلا، اگر بے عمل حضرات کے حق میں اس قدر بڑا فتویٰ دیا ہو، کیسے ٹکے گا یہاں پر؟ اصل میں وہ 3 مائک ہیں نیچے پھسل جاتے ہیں، ایک باہر کے اسپیکر کا ہے، یہ سب سے بہتر رہے گا اگر تو اسے پھر ٹیپ سے لگاؤ۔ ٹھیک ہے گا جی؟ نہیں ٹکے گا، نہیں ٹکے گا، کیا آپ کر رہے ہیں؟ اس کو ٹیپ سے لگانا ہے تو لگاؤ، اسی طرح چلے گا، زور سے بولیں۔ اچھا جی۔
امام مرحوم کا جنازہ جیل خانہ سے نکلا، اگر بے عمل حضرات کے حق میں اس قدر بڑا فتویٰ دیا ہوتا تو قید خانہ میں نہ بھیجا جاتا، جبکہ ایمان کا یہ معنی نص صریح کے خلاف ہے۔ خود قرآن مجید میں صاف موجود ہے کہ ایمان جو عمل صالح کر ایمان کے تقاضے پورے فزادتہم ایمانا، اللہ ان کے ایمان کو زیادہ فرمائے گا، نص صریح ہے۔ ایسے امام کے بارے میں یہ کہنا کہ نہ زیادہ ایمان ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے، یہ اس کی تفکر اور اس کی باقی تفاسیر اور باقی اس کے جو تعلیمات ہیں، فقہ اکبر کے کچھ ایک دن میں نے مطالعہ کیا ہے، وہاں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا ہے، پہلے عقل کل بنایا، پھر حیولہ کے جو ایک بھاسم بھاسا ہے۔ سوال کیجئے، تقریر اب شروع مت کر دیجیے، جی سوال ختم ہو گیا آپ کا؟ جیسا بس ٹھیک ہے، تشریف رکھیے۔ اچھا، جواب یہ ہے کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خود حضرت امام ابو حنیفہ بے عمل آدمی تھے، وہ بہت باعمل آدمی تھے اور بہت ہی باعزیمت آدمی تھے، انہوں نے اس قدر دباؤ قبول کیا ہے، لیکن خلافت بنی عباس میں عہدہ قبول نہیں کیا، قضا کا عہدہ نہیں تسلیم کیا، وہ تو بہت بات، لیکن بے عمل مسلمانوں کے لیے بھی انہوں نے گنجائش پیدا کی ہے، اور وہ بھی کتاب و سنت اور سیرت النبی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو بھی کافر قرار نہیں دیا، یہ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو کہ مسلمان قرار دیے گئے۔ اس اعتبار سے قانونی اسلام اور حقیقی ایمان میں جو فرق و تفاوت ہے وہ اتنی سطحی بات نہیں ہے کہ اس طریقے سے اس کے بارے میں گفتگو کی جا سکے۔ اس پر بھی میرے وہ پورے جو ہے کیسٹ کو سن لیں پھر گفتگو کریں۔ السلام علیکم۔ آپ دادو سے؟ نہیں جی، راول پنڈی اسلام آباد سے۔ اچھا، آپ نے 18 تاریخ کے خطاب میں دعوت و تبلیغ کے اتمام حجت کے دائرہ تک مکمل ہونے کے بعد اقامت دین کی منزل کی ابتدا ہوتی ہے کا ذکر کیا تھا۔ اتمام حجت یہی اصل میں غلطی ہے۔ اتمام حجت کے بعد جس چیز کا میں نے ذکر کیا ہے وہ ہے قتال کا مرحلہ۔ وہی اتمام اب آپ نے تو اقامت دین کی جدوجہد کہہ دیا تو یہ غلط موقف ہو گیا نا 100%۔ اقامت دین کی جدوجہد تو اول دن سے اقامت دین کی جدوجہد ہے، دعوت کا مرحلہ بھی اسی کا ایک مرحلہ ہے۔ البتہ اصل فیصلہ کل بات یہ ہوگی کہ کب قتال کا مسئلہ شروع کرنا ہے، یہ ہے کہ جو پیسو ریزسٹنس سے ایکٹیو ریزسٹنس اور آرم کانفلکٹ ہو جانا ہے، اس مرحلے سے آگے گزرتے ہوئے یقیناً دیکھنا ہوگا کہ دعوت حق کا جو ہم نے ہمارے اوپر فریضہ تھا وہ ہم نے کما حقہ ادا کر لیا یا نہیں۔ میری مراد یہی ہے کہ اتمام حجت دعوت تبلیغ کا تعین کیا ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ یہ تعین کو جو بھی قیادت ہوگی اس وقت تحریک کی وہ کرے گی۔ یہ اسیسمنٹ کے ان ایشوز میں سے ہے جن کے بارے میں میں نے منہج انقلاب نبوی میں لکھا ہے کہ یہ اجتہادی ایک فیصلہ ہوگا، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے لیکن اجتہادی فیصلہ ہوگا۔ انبیاء کرام کے ذمن میں اس کے لیے علامت یہ ہوتی تھی جب قوم ان کو قتل کرنے کے درپے ہو جاتی تھی، تو جب کسی قوم کے اندر سے اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے دعوت کے اتمام کے بعد، دعوت کا حق ادا کر کے، یہ نہیں کہ کوئی ذاتی رنجش سے قتل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو جائے دعوت کی وجہ سے، تو پھر اس کا امکان پیدا ہو جائے گا، لیکن اصل فیصلہ پھر بھی اس تحریک کی قیادت کرے۔ جی کھل گیا، ایک منٹ۔ اب بھی کچھ سوالات جو ہیں وہ آ رہے ہیں، میں نے کل بھی وضاحت کے ساتھ یہ عرض کر دیا تھا کہ جو بھی تنظیم میں شامل پھاڑ کر پھینک دیجیے بس، ان کو مطلب اب لکھے نا، بالکل کوئی ہمارے پاس آئے بھی نہ سوال اس کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ نظام خلافت کی شروعات کب ہوگی؟ اگر اس مرحلے پر جب کہ عوام کی اکثریت دین سے دور ہے، ایسے نظام کو شروع کرنا جو کہ ایک آدمی ایک ووٹ کی بنیاد پر ہو، اس بات کا قوی امکان ہے کہ ایسے لوگ خلیفہ منتخب ہو جائیں گے جو کہ اس پاکیزہ عہدے کے لائق نہ ہوں۔ نظام خلافت کی ابتدا اور ہے اور تحریک خلافت کی ابتدا اور ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ نظام خلافت تو قائم ہوگا انقلاب کے بعد۔ ہم جو تحریک خلافت کا آغاز کر رہے ہیں وہ تو ہمارے اس دعوتی عمل کے عنوان کی تبدیلی ہے۔ خلافت کون سی آج ہم قائم کرنے بیٹھے؟ وہ تو انقلاب کے مراحل سے ہم گزر جائیں گے تو آخر اس کا کوئی اثر معاشرے پر ہوگا، کوئی ایسی مضبوط جماعت وجود میں آ چکی ہوگی، پہلے ٹیک اوور وہ جماعت کرے گی، الیکشن سے نہیں ہوگا۔
پہلے تو وہ جماعت انقلاب کے بعد جو بھی انقلابی پارٹی ہوتی ہے وہ ٹیک اوور کرتی ہے، البتہ اس کے بعد جو نظام بنایا جائے گا آگے چلنے کے لیے، اس میں ظاہر بات ہے کہ بدلے ہوئے حالات کے اندر نئے قوانین کے تحت انتخابی نظام بنایا جائے گا. ٹھیک ہے. عباسی صاحب کو بلا دیجیے. جی سکندر صاحب سکندریہ سے یونس صاحب تشریف لے آئیں اور علی اصغر عباسی صاحب. اس دوران میں ایک سوال میں پڑھتا ہوں اس لیے کہ یہ خواتین کی طرف سے آیا تھا، ہماری تنظیم کی رفیقہ ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ غض بصر کا اہتمام کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر یکساں لازم ہے. اس حدیث کی سند سے میں واقف نہیں. ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرہ غالباً 2 تھیں سے اندر کمرے میں چلے جانے کا حکم دیا، جس پر انہوں نے عرض کیا کہ یہ نابینا ہیں اور ہمیں دیکھنے سے قاصر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو نابینا نہیں، تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہاں غض بصر کا اہتمام کرتی ہوئی بیٹھی رہو، بلکہ اندر چلے جانے کا حکم دیا. یہاں پر ہمارے لیے یعنی خواتین کے لیے دیکھ سکنے کا یک طرفہ سسٹم رکھا گیا ہے. ہم غض بصر کا اہتمام کر لیں تو یہ ہمارا فعل ہوگا. کیا آیا یہ دین کی اصل روح حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی تو نہیں؟ کہیں کوئی چور دروازہ تو نہیں؟ اگر ہے تو اس کو تسلیم کیا جائے، اگر نہیں تو دلیل دیجیے. یہ مسئلہ ہمارے ہاں جب سے ہم نے یہ شیشے لگائے ہیں ٹریفک والے، یہ کئی مرتبہ ہمارے کالج کے نوجوان ساتھیوں کی طرف سے بھی اٹھا ہے اور اب بہرحال خواتین کی طرف سے آیا ہے تو بھی یقیناً بہت متعلق سوال ہے. اس کے سبب میں مجھے میرا خیال ہے خاصی مفصل وضاحت کرنی ہوگی. دیکھیے پہلے اصولی طور پر یہ سمجھ لیجیے کہ پردے کا حکم عورت کو دیا گیا، مرد کو نہیں. نمبر 2، عورت کا مرد کو دیکھنا اور مرد کا عورت کو دیکھنا زمین و آسمان کا فرق ہے. مرد میں اپنے مزاج کے اعتبار سے اقدام اور فعالیت ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے. عورت کے اندر نفسیاتی اعتبار سے گریز ہوتا ہے، پیچھے ہٹنا ہوتا ہے. اگرچہ سب عورتیں نہیں ہوتی اور سب مرد نہیں ہوتے، یہ دوسری بات ہے، لیکن جو بھی ایک طبعی نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے جو بالعموم صحیح ہے وہ یہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ عورت تو باہر بھی نکلے گی پوری طرح برقع لے کر، پوری طریقے سے حجاب کرتے ہوئے، تب بھی اسے مردوں کو دیکھنا پڑے گا، ورنہ وہ کیا کرے گی؟ سڑک پر چلتے ہوئے، راستہ چلتے ہوئے کیا کرے گی سوائے اس کے کہ وہ اپنی موت کو دعوت دے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیے تو بڑا فرق و تفاوت ہے مرد کا عورت کو دیکھنے میں اور عورت کے مرد کو دیکھنے میں. پھر جس قسم کی یہ روایت موجود ہے یہ اپنی جگہ صحیح ہے، چاہے سند آپ کو معلوم نہ ہو، لیکن اتنی ہی صحیح روایت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حبشیوں کا تماشا دکھایا اپنی اوٹ میں لے کر اپنے پیچھے سے، اور حضرت عائشہ دیکھتی رہی. اب یہ حبشی جو تماشا کر رہے تھے وہ تو اچھل کود بھی ہو رہی تھی اس میں، اور اچھل کود میں ظاہر بات ہے کہ مردانہ جو بھی مردانگی جسم کی ہے اس کا پورا اظہار ہوتا ہے، مردانہ قوت کا. یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی سنت رسول ہو گئی، وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی سنت رسول ہے. اب ان میں ذرا سی ذہانت کی ضرورت ہے کہ اس کے فرق کو سمجھا جائے. بڑا فرق ہے اس میں کہ کسی ایسے مرد کو دیکھ لیا کہ جو آج ہے کل نہیں ہوگا. وہ تو تماشا دکھانے والے بازیگر تھے، آج یہاں ہوں گے کل کہیں اور ہوں گے. ان کے ساتھ کسی مستقل کانٹیکٹ کا کوئی امکان نہیں، کوئی ریپیٹڈ کانٹیکٹ کا امکان نہیں کہ بار بار ان کے ساتھ رابطے میں آنے کا امکان ہو. جبکہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ہاں ان کی آمد و رفت تھی، بلکہ جیسے معذور حضرات جو ہے، جیسے سورہ نور میں بھی ہے، وہ لوگ تو بیچارے اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں پڑے رہتے تھے، معذور ہوتے تھے، انہی کے بارے میں کہا گیا ان پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج. تو یہ چونکہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی بار بار گھر میں آمد تھی اور وہاں چونکہ زیادہ کانٹیکٹ کا امکان تھا، لہذا اس میں زیادہ احتیاط برتی. تو ہر چیز کے اندر ایک حکمت ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک دلیل ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور خامخواہ لمبے چوڑے سوالات، چور دروازہ تو نہیں ہے اور فلاں تو نہیں ہے اور فتنہ تو نہیں شروع کیا جا رہا، اس ذہنیت اور انداز کو بدلنے کی ضرورت ہے.
سوال میں استفہام کا انداز ہونا چاہیے. اس طرح کی چبتی ہوئی باتیں کہنا جو ہے یہ خود اپنی ذہنیت کے غلط ہونے کی علامت ہے. بات پہلے سمجھیے, نہ سمجھ میں آئے تو پھر جو چاہے فتویٰ لگا دیجیے, لیکن سمجھنے سے پہلے سوال کے ساتھ ہی فتووں کی بارش کر دینا یہ کوئی سوال کا صحیح انداز نہیں ہے. آخری بات یہ ہے کہ اگر تو صرف سن لینے والی بات اتنی مؤثر ہوتی جتنا کہ آڈیو ویژول کا معاملہ ہے, تو پھر تو یہ کہ عورتیں گھر میں بیٹھی رہی, آتی کیوں ہے؟ کاہے کو ہم دعوت دیں کہ وہ یہاں پر آئے؟ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کیسے سن سکتی ہیں. لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے محض سننے میں اور سننے اور دیکھنے میں. جبکہ ان کے ساتھ کسی ذاتی رابطے کا کوئی امکان نہ ہو, تو بات جب اس طرح کی ہو جائے گی تو جو حکمت تبلیغ ہے, حکمت دعوت ہے, اس کی جو مصلحتیں ہیں ان کو زیادہ پیش نظر رکھا جائے گا. یہ ہے در حقیقت اس پورے مسئلے کا حل, اور اس پر پورے انشراح صدر کے ساتھ ہم نے عمل کیا ہے. اور یہ شیشے نہ صرف یہ کہ ون وے ہے بلکہ ان کے پیچھے بھی جالیاں لگا دی گئی ہیں تاکہ وہ خواتین کو صرف دھندلی سی شکل جو ہے وہ نظر آئے اور اس کے اندر وضاحت نہ ہو. لیکن یہ کہ 3-3 گھنٹے کی تقریر کیسے کوئی سنے جبکہ مقرر بھی سامنے نہ ہو, یہ تو تقریباً ناممکنات میں سے. بھائی اتنی دیر لگاؤ گے تو کیسے کام پورا ہوگا؟ السلام علیکم. میں معذرت خواہ ہوں کہ میرا سوال جو ہے وہ اردو میں ہونے کے بجائے انگلش میں ہے, کیونکہ پچھلے 20-25 سال سے میری اردو میں لکھنے کی عادت ختم ہو چکی ہے, لہٰذا میں اپنے آپ کا. اور دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے جو جواب دیا ہے اس کا پارٹلی جواب جو ہے مجھے اس میں مل گیا تھوڑا سا. تو پھر پارٹلی سوال کیجئے, وقت بہت کم ہے. جس حصے کا بھی جواب نہیں ملا صرف وہ سوال آپ زبانی کر دیجئے, پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھنا ہی پڑے گا. جی پڑھ لیجیے. All Tanzim's present literature ends up in giving a call to the people for bringing about a revolution through Khilafat movement as a panacea of our present ills. Do we have a blueprint of action plan that can be immediately introduced if somehow Khilafat movement becomes successful, which is no doubt a hypothetical question in the present situation and context? What is the action plan to provide a trained manpower who can be entrusted with the implementation of Islamic Khilafat system in the country? Do we have a plan as to how switch over the whole government infrastructure from present secular capitalistic system to Islamic system of government? The basis of this question has been derived from our experience of pre-independence Pakistan movement, when Muslim League had demanded a separate homeland for the Muslims. The Muslim League had not even had a blueprint of future constitution of Pakistan before independence. It took us several decades to make a constitution eventually. You will agree that we should not land again in this type of situation should Allah grant our prayers and sustained efforts towards this noble cause. Answer to this question will also help forestall possible criticism against our call for Khilafat movement. Thank you. اب وہ آپ کی جو دقت تھی اردو میں پڑھنے کی مشکل تھی, آپ سمجھ کے اردو میں لیں گے نا. اب آپ کا فرض ہوگا کہ جو کچھ میں آپ کو اس وقت اردو معلّہ میں سمجھاؤں اس سے آپ انگریزی معلّہ میں منتقل کر کے پھر کہیں پہنچا دیں. پہلی بات یہ ہے کہ بلو پرنٹ کا بھی ہمیشہ کسی ریولوشن سے قبل صرف بنیادی ڈھانچہ دیا جاتا ہے, ڈیٹیلز کبھی نہیں دیے جاتے. کسی ریولوشن میں ایسا نہیں ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ریولوشن میں بھی نہیں ہوا. اسی لیے شریعت پہلے آئی ہی نہیں. شریعت آئی ہے جبکہ مدینے میں ایک ریاست قائم ہو گئی ہے, تب شریعت آئی ہے, پہلے شریعت ہی نہیں آئی. اور اسی طریقے سے دنیا کا کوئی انقلاب ایسا نہیں جس نے ڈیٹیل پہلے قانون اور ڈیٹیل خاکہ دے دیا ہو. تو یہ تو فطرت کے اور عقل کے خلاف ہے. بلو پرنٹ درکار ہے اصولی. وہ اصولی بلو پرنٹ ہم کئی سال سے دے رہے ہیں. معاشیات کا ڈھانچہ یہ ہوگا, سیاسی ڈھانچہ یہ ہوگا, اور ہمارا سماجی نقشہ یہ ہوگا, یہ سب دے رہے ہیں. اس کے اندر جو ڈیٹیلز کا رنگ ہے وہ ظاہر بات ہے جب ضرورت پیش آ جائے گی تبھی در حقیقت جہاں ڈیمانڈ ہوتی ہے سپلائی ہوگی صحیح طور سے. جب ضرورت پیش آ جائے گی تو تفاصیل طے ہو جائے گی. پہلی بات. دوسری یہ کہ مین پاور در حقیقت اس اسٹرگل کے دوران جو ہے ترقی پاتی ہے.
پہلے سے مین پاور کبھی بھی نہیں ہوا کرتی. ہماری انقلابی جدوجہد جیسے جیسے آگے بڑھے گی، انٹلیکچوئلز بھی تو آئیں گے نا اس کے لپیٹ میں، باصلاحیت لوگ بھی آئیں گے، ہر طرح کی ٹریننگ لیے ہوئے لوگ بھی آئیں گے. جیسے جیسے اسٹرگل بڑھے گی ہمارے پاس مین پاور کا ذخیرہ بھی ہر سطح کا فراہم ہوتا چلا جائے گا، اور اسی طرح تدریجاً پھر وہ اپنے اس کام میں لگ بھی جائیں گے. آخری بات یہ ہے کہ پاکستان موومنٹ پر اس کو قیاس کرنا، بالکل اس کو عربی میں کہتے ہیں قیاس مع الفارق، ایسی چیز کی مثال دینا جس کی صرف سے کوئی مناسبت دوسری چیز کے ساتھ ہوئی نہ. وہ ایک خالص قومی تحریک تھی. اس قومی تحریک میں مسلم ہے تو مسلم لیگ میں شروع سے یہی فرق نہیں تھا کہ یہ شراب کا اڈا چلاتا ہے یا یہ چکلے کا جو ہے وہاں پر چودھری ہے. وہ مسلم لیگ کا رکن بھی بن سکتا تھا، مسلم لیگ کا لیڈر بھی بن سکتا تھا، اور بنے ہیں. منٹگمری میں جو مسلم لیگ کے صدر تھے وہ شراب کے ٹھیکیدار تھے وہاں، ہمیں یہ معلوم ہوا آ کر. تو یہ تو تحریک کا مزاج بتا دیتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا آئے گا. ایک قومی ریاست، قومی تحریک تھی، قومی ریاست وجود میں آ گئی. اب اس پر قیاس کرنا ہی غلط ہے. ہم تو ایک اسلامی تحریک لے کر چل رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے یہ کہتے ہیں خود توبہ کرو، خود باز آؤ، خود حرام کو چھوڑو، خود فرائض کے کاربند ہو. تو جو لوگ اس طریقے سے قیادت میں آئیں گے ان سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے مطابق ہو جائیں گے کہ جو پہلے قومی تحریک کے نتیجے میں جو بھی ہمارے سامنے مشکلات آئی، ان میں تو زمین و آسمان کا فرق ہوگا. اس اعتبار سے ہمیں مسلم لیگ کی تحریک کو زیرو بھی نہیں کر دینا چاہیے. بہرحال مسلمانوں کے لیے ایک آزاد خطہ جو انہوں نے لے لیا یہ بھی ان کی ایک اچیومنٹ ہے، لیکن یہ کہ اس کو اپنی جگہ پر رکھیے، اس سے کسی اسلامی انقلاب کی توقع نہیں تھی. اور یہی مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کا وہ موقف تھا جسے میں آج بھی 100% اون کر رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں اسلام نہیں آ سکتا. پاکستان بن جائے گا لیکن وہ قومی ریاست ہو. یہ بات اب یہ تو ان کی غلطی ہے کہ بعد میں آ کے اس قومی ریاست کی قومی سیاست میں خود بھی داخل ہو گئے، جو خالص غیر منطقی غیر معقول ان کی یہ تبدیلی تھی. تو اس چیز کو رکھیے ذہن میں. مسلم لیگ کی تحریک تھی، وہ اسلامی تحریک نہیں تھی، قومی تحریک تھی. چلیے اس سوال کو اور اس جواب کو اب آپ ذرا اچھی طرح لکھ کر دیجئے تاکہ کہیں اس کو بھیجا بھی جا سکے. انگریزی میں لکھیے اب جواب میرا، میں دیکھوں گا صحیح ترجمانی کی یا نہیں. عباسی صاحب کے بعد عارفین کی باری ہے. ایک عارف ہیں حلقہ سرحد سے محمد عارف، اور دوسرے ہیں عارف سبحان وسطی کراچی سے. یہ دونوں سٹیج پر آ جائیں. بھائی صاحب اوپر بھی کوئی بٹن ہو تو لگا لیں تاکہ یہ اوپر ذرا لگ سکے. آپ یہ ایک ہی لگا. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوری امت جسد واحد کی مانند ہے. اس وقت صوبہ سندھ خصوصاً اندور اینڈ سندھ بدامنی کی آگ میں گرا ہوا ہے. تو کیا اس جلنے کے اثر تنظیم اسلامی پاکستان نے محسوس کرتے ہوئے کوئی اپنے پلیٹ فارم سے نہی علی المنکر باللسان کے مصداق کے تحت کوئی میثاق، ندا یا کسی اور جریدے میں کوئی اس یعنی برننگ مسئلے کو اٹھایا ہے؟ اس برننگ مسئلے کو ہم نے اٹھایا، ہم نے کتاب لکھی، کتاب چھاپی، پھر دورے کیے، لیکن جب ہمیں لوکل سندھ سے کوئی ریسپانس نہیں ملا. خود آپ آئے فارغ ہو کر اور اس کے بعد بغیر میری اجازت لیے واپس جا کے آپ نے سروس جوائن کر دی. باہر سے جا کر وہاں کیسے کام کریں جب تک کہ لوکل وہاں پر انصار موجود نہ ہو کام کرنے والا. سومرو صاحب آئے، بڑی امیدیں مجھے ہو گئی تھی، لیکن بہرحال وہ بھی پھر اپنی تعلیم یہاں سے لے کر پھر سروس میں چلے گئے. احمد صادق بیٹھا ہوا ہے، یہ جا کر پھر دفن ہو گیا ہے وہیں پر دادو کے اندر، اپنے رائس مل کے اندر. ساری تعلیم بھی گئی، جو کچھ تھا سب کچھ ہو گیا، اب وہیں پر اپنے کاروبار. تو میں کیا کروں؟ یہ رہا جہاں تک کہ آنے کا اور جانے کا وہ تو بحث ہو جائے گا. جواب میں نے دے دیا. جب تک لوکل نہیں لوگ سامنے آئیں گے سندھ کے، ہم نہیں کام کر سکتے. جا کر میں نے 2 دورے کیے اور دونوں کا رد عمل دیکھ کر جو ہے اس کے بعد میں بیٹھ گیا. کیا کروں؟ اللہ سوال پڑی. سود کے لیے اور اریانے کے لیے تو یہ مظاہرے ڈیمانسٹریشن ہو سکتی ہیں. تو یہ لاہور سے لے کر گاڑی بھر کر جاؤں وہاں پر. کراچی میں تنظیم ہے جو صوبہ سندھ کی، صوبہ سندھ کی تنظیم سندھ کے اندر کہاں؟ کراچی کے اندر بھی لے دے کر میں لے کر آیا ہوں نسیم الدین صاحب کو، اور وہاں سے ابوظہبی سے لا کر. جو حال تنظیم کراچی کا ہے وہ بھی سامنے ہے. اصل میں سندھ میں کراچی والا بھی جا کے کام نہیں کر سکتا.
جب تک کہ آپ لوکل آدمی پیدا نہیں کریں. دوسرا سوال ہے، باطل نظام کے بدلنے کے لیے ایک منظم تربیت یافتہ اور ایمانی قوت سے سرشار جمعیت کے حصول کے لیے تنظیم اسلامی پاکستان قائم کی گئی ہے تاکہ مناسب جمعیت میسر ہونے پر اس سے باطل نظام سے ٹکرایا جائے، پھر تخت یا تختہ. تو کیا تحریک خلافت کا اعلان انقلابی تحریک سے پسپائی ہے؟ پھر یہ کہ تحریک خلافت کی تشہیر کے نتیجے میں ملنے والے معاونین کو نظم کرنے اور ان کو تربیت ترویج کے لیے کوئی پروگرام وضع کیا گیا ہے، یا یہ کہ شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا گیا ہے کہ یہاں کوئی اختیار کرنے کا کوئی ارادہ ہے، اور پھر ایسے کچے امبارے کو ٹکرانے کا نتیجہ بھی سامنے ہے. اس شارٹ کٹ راستے کا نتیجہ جو کہ تنظیم کے جمع امجد نے اپنایا، اس کے نتیجہ بھی سامنے ہے. یہ تو آپ نے پورے سارے نتائج خود برآمد کر لیے اور الزامات کی فہرست بنا دی. ہم نے کوئی شارٹ کٹ نہیں آزمایا، نہ اختیار کیا ہے. ہم نے صرف رابطہ عوام کا عنوان بدلا ہے تحریک خلافت. پہلے ہم اسلامی انقلاب، اسلامی نظام، حکومت الہیہ، اقامت دین، یہ الفاظ استعمال کرتے تھے. اب ہم نظام خلافت کا قیام، صرف یہ ایک عنوان کی تبدیلی. باقی جیسے مختلف جماعتوں میں ہمدرد ہوتے ہیں، معاون ہوتے ہیں، ہم نے اس طور سے معاونین تحریک خلافت. لیکن یہ بھی در حقیقت ہمارا رابطے کی ابتدائی شکل ہے. ان کو ہم کھینچ رہے ہیں کہ وہ آئیں عملی اسلام کی طرف. ایک سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. رات جو ہمارے یہاں آئے تھے، یہ ایک بڑے یہاں پہ اونچے جو ہمارے وکلاء ہیں، ان میں سے سید معین الدین شاہ صاحب نظام اسلام پارٹی میں بھی تھے، کلین شیف تھے. لیکن یہ کہ وہ خلافت کا بھی کام جو مولانا وسیع بدر صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں بھی تھے. پھر ہمارے کانٹیکٹ میں آئے ہیں، ہمارے معاون بنے ہیں. اب انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے. اس طریقے سے جب ہمارے رابطے میں آئیں گے تو ہم انہیں اسی طریقے سے پختگی کی طرف لائیں گے. اور اقدام کا فیصلہ تو ہم کریں گے اصل میں تنظیم کی اسٹریکٹ کی بنیاد پر، معاونین کی تعداد کی بنیاد پر نہیں. لیکن ابتدائی رابطے کے لیے ہم نے شکل پیدا کی ہے. باقی ہمارا فلسفہ انقلاب، ہمارا منہج انقلاب نبوی جوں کا توں انٹیکٹ ہے، وہی کا وہی. اس میں کہیں کوئی تبدیلی، کوئی شارٹ کٹ، اللہ ہمیں اس سے بچائے، اس کا کوئی ارادہ نہیں. تو اس میں عوامی تحریک برپا کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ نے عوامی تحریک رابطے کے لیے، یہ بھی آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا. عوامی تحریک کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو نظام خلافت کی برکت. میں ہی جا کر تقریر کروں گا تو کتنی جگہ چلا جاؤں گا. 1500 آدمی سندھ کے اندر لگا ہوا اسی کام میں کہ نظام خلافت یہ ہے، تمہارے سارے مسائل کا حل نظام خلافت ہے. یہ تحریک رابطے کے اعتبار سے، وہ تحریک اس انداز میں نہیں کہ کوئی ہمیں تصادم مول لے لینا، قطعی. تیسرا سوال، انتظامی امور کے لیے حکومت وقت نے چھوٹے چھوٹے حلقے بنائے ہوئے ہیں جو اس وقت ڈویژن اضلاع پر مشتمل ہیں. تو کیا نظام خلافت کے پروگرام میں چھوٹے چھوٹے صوبوں کا اعلان کر کے آیا کسی لسانی گروہ کی ہمدردی حاصل کرنا مقصود ہے، یا یہ کہ خانہ جنگی کو ہوا دی جا رہی ہے جو بالآخر تقسیم علاقہ، صوبہ اور پاکستان کا موجب بن سکتا ہے؟ تو کیا اسلام کے نام پر بڑھنے والے ملک کی خیرخواہی ہو رہی ہے یا عداوت، جبکہ پاکستان کو انقلاب نبوی کے لیے مرکز اور محور گنگنایا جا رہا ہے؟ دیکھیے یہاں بھی اصل میں عباسی صاحب معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ آپ خود دلیل دے رہے ہیں کہ سندھ میں میں نے دوبارہ دورہ کیوں نہیں کیا. آپ لوگوں کی ذہنیت کا اگر یہ عالم ہے، دیندار لوگوں کی ذہنیت کا، تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ جی سندھ کے لوگوں کی ذہنیت کیا ہوگی. گویا کہ صوبہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی بات ہے. ہر شے کی تقسیم ہو سکتی ہے، ضلع کی ہو سکتی ہے، ڈویژن کی. صوبہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آسمان سے نازل ہوا ہے. اگر یہ مذہبی لوگوں کا یہ حال ہے تو عوام کا وہاں کیا حال ہوگا، اس کو تو اندازہ اس سے یہ قیاس کنز گلستان میں من بہار ہے. خانہ جنگی کا حل صرف یہ کہ تقسیم کر دیے جائے صوبے. خانہ جنگی تو ہوگی جو ہو رہی ہے. اسی لیے ہم نے کہا تھا ہندوستان کی تقسیم اسی لیے کہ ہندو مسلم مسئلے کا حل ہو جائے گا. آخر 1 کروڑ کے قریب وہاں پر مہاجر بیٹھا ہوگا، آپ انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے، کیا کریں؟ اور کس دلیل پر آپ ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی زبان اور کلچر کو بالکل چھوڑ دیں؟ کیا سندھی زبان اور کلچر آسمان سے نازل ہوا؟ اس لیے کہ وہ پاکستان کے لیے یہاں آئے، اس لیے کہ آپ نے دعوت دی انہیں، اس لیے کہ آپ کی اسمبلی نے پاکستان کے تحریک کے حق کے اندر جو ہے ریزولوشن پاس کیا. آپ کے جی ایم سید نے ان کی خوشامدید کی کہ یہاں پر آؤ اور ہمیں ہندوؤں سے بچاؤ. اور صرف تقسیم صوبہ اگر ہو گیا ہے، جس کو ہم براڈر کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں
کہ پورے ملک میں تقسیم کرو، سرائکی صوبہ بناؤ، پختونستان بناؤ، پنجاب کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. اس کے باوجود اگر رد عمل آپ حضرات کی طرف سے یہ آ رہا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری مذہبی قوتیں بھی اگر اس درجے متاثر ہیں اس پروونشلزم سے. میں نے تو یہ کہا تھا کہ سندھیوں تم کیوں صرف سندھ کے اوپر کفایت کر رہے ہو، تو پورا سندھ تھا. رات بھی میں نے کہا یہ لاہور بھی سندھ ہے، سندھ و ہند. لیکن یہ کہ انگریز ایک صوبہ بنا گیا اور آپ اس صوبے کی سرحدوں کے پجاری بن کر بیٹھ گئے. کراچی سے سبحان صاحب ہیں، وہ تشریف لائیں سوالات کے لیے. اس سے پہلے ملتان کے طالب صاحب ہیں، کوئی ان کا فون آیا ہے وہ اٹینڈ کر لیں. ملتان سے طالب صاحب. میرا یہ سوال، میں نے ایک عالم صاحب کی تقریر سنی تھی تو اس وجہ سے انہوں نے کچھ اشکالات ظاہر کیے تھے، وہ میرے ذہن میں بھی راسخ ہو گئے، تو میں نے سوچا کہ سب رفقا تک بھی پہنچ جائے اور آپ ان کے جوابات دے دیں. پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ خروج جائز ہے واجب نہیں ہے، تو کیا اس سے اقامت دین اور اس کی یعنی جدوجہد ساقط ہو جاتی ہے؟ کیا سوال ہے؟ خروج جائز ہے واجب نہیں ہے، اس کی ذرا وضاحت کر دیں. بھائی جس نے بات کہی اس سے وضاحت مانگو نا، مجھ سے کائے کو کر رہے ہیں. اگر آپ یوں مشرق و مغرب شمال جنوب کے سوالات لا کے یہاں میرے سامنے رکھ دیں گے تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ میری بات کے بارے میں سوال کرو. میں نے یہ کہا کہ خروج کا امکان ہے، حرام مطلق نہیں ہے، شرائط بڑی سخت ہیں. امام ابو حنیفہ اجازت دیتے ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اتنی تیاری اتنی طاقت ہو کہ بظاہر احوال کامیابی یقینی ہو. بس میری بات پر کوئی اعتراض ہے تو کیجیے، آگے چلیے. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ اگر ایک حکمران کو عوام نے ہی منتخب کیا ہے تو اس کے خلاف خروج کیسے جائز ہے، جبکہ اگر حکمران فاسق و فاجر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام دین سے لا تعلق ہے اور عوام کی اصلاح کے لیے طریقہ کار دعوت ہے نہ کہ خروج. یہ صحیح ہے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ دعوت کے ذریعے سے ہی تو طاقت فراہم ہوگی نا، دعوت کے بغیر تو طاقت فراہم نہیں ہوگی. لیکن جب وہ طاقت اتنی ہو جائے کہ اس فاسق و فاضل حکمران کو ہٹانا یقینی نظر آئے تو کیوں اس کو ایک دن بھی باقی رکھے ہم؟ یہی انقلاب ہے. جب انقلابی طاقت میں نے عرض کیا آخری اقدام سے پہلے دعوت کیا اتمام حجت کے درجے تک پہنچانا ضروری ہے، جس سے پولرائزیشن ہو جائے گی، معاشرے کے جو نیک اور صالح اور سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ جمع ہو جائیں گے، اور وہ بھی اتنی تعداد میں جمع ہو جائیں کہ بغاوت کا یقینی نتیجہ نظر آ رہا ہو، کامیابی، تب خروج جائے. اور اسی لیے ہم نے جو چیز تجویز کی وہ خروج نہیں ہے. ہم نے جو چیز تجویز کی ہے وہ ہے ڈٹرمنٹ، ڈسپلنڈ اور پرامن مظاہرہ. ہم پر گولیاں چلائیں اور اس کو ہم سینوں پر کھائیں، اللہ وہ وقت لائے ہماری زندگیوں میں، لیکن ہم نے تو خروج کو ایڈوکیٹ کیا ہی نہیں. صرف یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، وہ امام ابو حنیفہ کی رائے صحیح ہے. یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ کسی حالت میں بھی کوئی کتنا ہی فاسق و فاجر ہو اس کے خلاف خروج نہیں ہو سکتا. یہ بات صحیح ہے. اس کے بعد حافظ محمد اشرف صاحب اور ہمارے ساتھی محمد افضل آوان صاحب سرگودا سے، یہ بھی تشریف لے آئیں. امیر محترم، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قرارداد تاسیس میں عملی تربیت اور تاثیر صحبت کی جانب خصوصی توجہ کی آپ نے دلائی ہے. برائے مہربانی ان دو کی وضاحت فرما دیجیے. مزید برآں ان کے حصول کا وہ ذریعہ بھی بیان فرما دیجیے جن سے آپ متفق ہیں. تاثیر صحبت اور عملی تربیت. جی، اس کی تو جو عملی شکل ہے وہ ہم نے اختیار کی ہے نا، جسے ہم صحیح سمجھتے ہیں. ہمارے اجتماعات کس لیے ہوتے ہیں؟ کونوا مع الصادقین، وقت گزاریے کچھ عرصے، ہفتے وار لیول پر گزاریے، ماہانہ اجتماعات میں گزاریے. پھر تربیت گاہوں کا نظام ہے، 7 دن آئیے رہیے، سارا نظام تو کر رہے ہیں. کیا ہم نے اسے خانقاہی نظام نہیں سمجھا ہے. خانقاہی نظام ہوتا تو وہ پھر میدان کے لیے نہیں ہوا کرتا، وہ تو پھر خانقاہی نظام اپنا چلتا ہے. ہم نے جو تربیت، جو تاثیر صحبت اور جو عملی تربیت ہم چاہتے ہیں میدان میں تسلسل کے ساتھ، اور اس کا یہ مسلسل ہے. درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، ہماری تربیت گاہیں ہیں. اب 2 روزہ 3 روزہ پروگرام نکال دیں تاکہ سفر بھی ساتھ کریں. یہ سب انہی دونوں چیزوں کو ہے.
دوسرا سوال بھی میرا پھر اس سے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے کہ چونکہ آپ نے تزکیہ نفس کے لیے رفقا کو اجازت دی ہے کہ وہ اس سلسلے میں کسی مربی سے بیعت سلوک ارشاد کر سکتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولاً تو ان کی توجہ نظم تنظیم کی طرف سے کم ہوتی ہے، ثانیاً وہی مربی تزکیہ نفس کرنے کے بعد رفقاء تنظیم کو آپ سے اور تنظیم سے قطع تعلق کا حکم بھی صادر فرماتے ہیں۔ تو جب ایک صحبت تاثیر ہمیں تنظیم سے مل رہی ہے تو میرا خیال ہے پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی کہ وہ مربی کے پاس جائیں۔ یہ بہت ہی یعنی ذہانت پر مبنی اور بہت درست اور بہت صحیح سوال ہے، اور بلکہ سوال نہیں، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں تو جب ہم نے یہ اجازت دی تھی تب بھی یہ قباحتیں ہمارے سامنے تھیں، لیکن ان سب کو آدمی تولتا ہے کہ کسی شے میں کیا چیز جو ہے وہ فائدے کی ہے، کیا چیز نقصان کی ہے، اور اس کے حساب سے آپ جو چیز بھی دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں فائدہ کوئی نہ کوئی قیمت اس کی ادا کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزاج کچھ مختلف بنائے ہیں، سب مزاج ایک جیسے نہیں۔ کچھ لوگوں کے مزاج اس طرز کے ہیں کہ وہ متحرک انقلابی تحریک میں فٹ نہیں ہوتے، تو اب ان کو زبردستی باندھے رکھنا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر انہیں محسوس ہوتا ہے یہ تاثیر صحبت یہاں والی تو کافی نہیں ہے، ہمیں تو کسی خانقاہ میں جا کے بیٹھنا چاہیے، تو جاؤ بھائی۔ پھر اگر ان کا انقلابی فکر پختہ ہے تو وہ وہاں سے بھی واپس آئیں گے اور پورے زور شور کے ساتھ انقلابی کام میں لگ جائیں گے۔ اگر انقلابی فکری خام تھا تو چلیے ٹھیک ہے، جدھر گیا گیا، ہمارے ساتھ بھی رہے گا تو کیا کرے گا، روز ڈانٹ ڈپٹ کھائے گا، کام کرے گا نہیں۔ اس سے اچھا ہے جہاں کی وہ چیز تھی وہیں پہنچ جائے، پہنچی وہیں یہ خاک جہاں کا خبیث ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ آئے تو درس قرآن کے ذریعے سے، میرے درس قرآن کے ذریعے سے اسلام کے قریب آئے، پھر تبلیغی جماعت میں چلے گئے، کوئی حد نہیں۔ وی اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ، اس لیے کہ وہاں بھی وہ کوئی نہ کوئی دین کا کام کر رہا ہے، ہمیں کیا کرا رہا ہے۔ اور یہ مزاج کی بات ہوتی ہے، اس میں ہمیشہ اس حدیث کو سامنے رکھیے جو حضور نے غزوہ تبوک میں تبوک کے موقع پر جو نہایت حکیمانہ موتی ہمیں عنایت کیا ہے کہ وہاں جب بیٹھے ہوئے تھے، جنگ تو ہوئی نہیں، جو بھی 15-20 دن قیام رہا وہاں تو ایک طرح کی پکنک بن گئی تھی، اگرچہ وہ پکنک جو ہے کھانے پینے کی کمی تھی، وہاں فاقے والی پکنک تھی، باقی تھی پکنک، دینی پکنک، لڑائی ہوئی نہیں۔ تو وہاں جو گفتگویں ہوتی تھی حضور کی صحابہ کے ساتھ، ان میں سے بعض لوگوں کا تذکرہ کرتے تھے کہ فلاں شخص بھی پیچھے رہ گیا، وہ تو بہت اچھا تھا، کیوں رہ گیا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ تو حضور جواب دیتے تھے چھوڑو اس کے ذکر کو، اگر اس میں کوئی خیر تھا تو وہ ہمارے ساتھ آ جاتا، اور خیر ہے تو آئندہ ہمارے ساتھ آ جائے گا، اور اگر خیر نہیں تھا شر ہے تو اچھا اللہ نے اس کے شر سے ہمیں بچا لیا۔ اتنا حکیمانہ قول ہے، اور قرآن میں بھی یہی ہے کہ پہلے حضور سے یہ کہا گیا آپ نے روکا کیوں نہیں ان کو، کیوں آپ نے ان کی جو ہے وہ معذرت قبول کر لی، اف اللہ عنک لما اذنت لہم، لیکن دوسری طرف یہ کہا کہ اللہ ہی نے روک دیا انہیں، ورنہ یہ تمہارے ساتھ آتے تو فتنے اٹھاتے اور گھوڑے دوڑاتے فتنے جگانے کے لیے۔ تو اب یہ دونوں چیزیں دیکھیے متضاد چیزیں ہیں، دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں، جو میں نے بار بار اس دفعہ کہا ہے کہ ذہن کی پختگی یہ ہے کہ متضاد چیزوں کو جمع کر سکیں، ہر چیز کا اپنا محل ہے، مقام ہے، اس مقام پر اسے رکھیے۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس کی اجازت دی ہے، اور پہلے سے طے ہے کہ انہیں یہ طے کر کے جا کر لینی ہے اجازت، جو فائدہ اٹھانا ہے کہ اقدمیت اولیت اس بیعت کو حاصل رہے گی۔ اب اگر وہ اس پر قائم نہیں رہتے تو انہوں نے گویا کہ خود انحراف کیا ہے۔ فرض کیجئے ہم جبرن روکے رکھے ہیں، پتہ نہیں وہ کسی اور ہی بہت ہی خراب قسم کے آدمی کے پلے پڑ جائے، اس لیے کہ جو بھی وہ اچھے قسم کے لوگ ہیں جو کچھ صحیح تربیت بھی کرتے ہیں، ان کی تربیت سے لوگ استفادہ کریں، ٹھیک ہے، باقی وہ جہاں کا خمیر ہوگا وہاں وہ پہنچ جائے گا۔ تیسرا میرا ایک سوال بھی کہیں اور مشورہ بھی تھا، وہ یہ کہ تحریک خلافت کے آغاز کے بعد سے میں سمجھتا ہوں کچھ ہماری توجہ درس قرآن کی طرف سے کام ہوئی ہے۔ درس قرآن سے مراد میری آپ کے درس قرآن سے، اسد الرحمان یا نوید احمد صاحب جو ہم کو کراچی میں اویلیبل ہیں ان سے نہیں ہے، کہ بہرحال آپ کا جو ایک امپریشن ہوتا ہے وہ الگ ہے۔ تو آپ کی کراچی آمد کے موقع پر ایٹ لیسٹ شام آلودہ کے طرز پر کوئی ایک پروگرام، 2 یا 3 ہم پروگرام رکھتے ہیں، تو اس میں آپ کا منتخب نصاب سے ہی وہ ہو، وہ ضرور ہونا چاہیے۔ نہیں، اصل میں اس معاملے کو آپ صحیح نہیں سمجھ رہے۔ جہاں تک اس دعوت نزول قرآن کے ساتھ میری وابستگی کا تعلق ہے وہ اعلیٰ حال ہی برقرار ہے، لیکن یہ کہ اس میں میری کنٹریبیوشن کی نوعیت یقیناً بدلے گی، اور وہ نوعیت ہی بدل رہی ہے۔ میں نے جو دورہ ترجمہ قرآن ہے اس میں میں اپنی تمام نقاہت اور جو بھی میری اب عمر ہے اس کے باوجود میں شرکت کر رہا ہوں۔ باقی یہ کہ ہمارے یہ اجتماعات ہو رہے ہیں تو ان میں درس قرآن، میری تو اصل میں ہر تقریر کے اندر کوئی نہ کوئی درس قرآن ہوتا ہے، البتہ میں اسی کو ریپیٹ کیے جاؤں تو پھر فائدہ کیا ہوا یہ آڈیو کا اور ویڈیو کا، کہ ہر جگہ پر میں ہی جاؤں اور جا کر وہاں پر تقریریں کروں۔ یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے، آپ کی قوت ہونی چاہیے اتنی
کہ آپ لوگوں کو جمع کریں اور ویڈیو دکھائیں انہیں. اگر آپ اپنے کام کو اپنے ذمہ نہیں لیں گے اور چاہیں گے کہ میں ہی یہ کام کرتا رہوں تو آخر گاڑی کہاں تک چلے گی؟ یہ شمع تو ویسے بھی شاید آخری بھڑک پر تھی اور شاید اب جلدی بجھ جائے. تو یہ تو اٹ ہیز ٹو بی ٹیکن اوور بائی دی نیکسٹ جنریشن. تو اس کے لیے اب ان کو سامنے آنا چاہیے. اور آڈیو ویڈیو کے ذریعے سے میرا کام بامبے میں چل رہا ہے. کراچی کیا ہے؟ بامبے میں چل رہا ہے. آڈیٹوریم بنا دیا گیا وہاں پر ایک چھوٹا سا, جہاں پہ 24 گھنٹے دعوت عام ہے کہ کم سے کم 5 افراد کا بیچ آ جائے, زیادہ زیادہ 25 سے زیادہ کی وہاں گنجائش نہیں. جب کہیں دن اور رات کے جس حصے میں کہیں وہ ہمیں پہلے سے نوٹس دے دیں, وہاں ان کو ویڈیوز دکھا دیے جائیں. تو یہ کام کریں. یہ تو میں ہمارے کہاں صدر جو انجمن ہے کراچی کے ہے موجود, فرلوں پر ہے یا کہیں ہے. یہ خاص طور پر میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ بامبے کا ایک وزٹ کیجئے اور وہاں پہ اس اداروں کو دیکھیے, اور آپ کم سے کم کراچی کے اپنے اس ادارے کو تو اس کا ایک اس سے 10 گنا بڑا ماڈل بنا دیجیے. یہاں تو 250 آدمیوں کو آپ دعوت عام دے سکتے ہیں جب چاہیں آئے اور یہاں پر ویڈیو دیکھیں. اب میرے آڈیو ویڈیوز کو آپ کو زیادہ ذریعہ بنانا چاہیے. باقی اس حد تک آپ کا مشاہدہ صحیح ہے کہ یہ جو عرصہ 6 مہینے کا تھا, جو انیشل ہم نے, اور میں نے بھی بڑی اضافی محنت کی ہے, اس میں یقیناً کمی ہوئی ہے, اور اس کو میں نے اپنی شورا کے اندر بھی اور اپنی عاملہ کے اندر بھی شدت کے ساتھ میں نے کہا ہے کہ یہ عدم توازن ہوا ہے, یہ مستقل نہیں ہونا چاہیے. بھائی یہ ٹائم تو ہو چکا 10:30 بجے. وہ تو 10:30 تک تو وہ اپنے عبدالرزاق صاحب کا بھی کریں گے. وہ 10:30 سے کیا. اچھا چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 3 سوال ہیں, بلکہ 2 سوال ہیں میرے. اولاً یہ کہ آپ نے رات کے خطاب عام میں فرمایا تھا کہ شعور نبوت, جو کہ نفس ارتقاء کے مراحل جب آپ فرما رہے تھے, تو شعور نبوت کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بھی تدریجی مراحل کا متقاضی ہے, جبکہ اب تک کی جو معلومات تھی وہ یہ کہ نبی تو اول روز سے نبی ہے, رسالت اس کا ایک لائبلٹی یا ایک اس کا ذمہ داری ہوتی ہے. کیا اس کے بارے میں اصل میں شعور نبوت تو میں نے اس کا عنوان قائم کیا ہے. نبوت کے ضمن میں ارتقاء ہوا ہے کس معنی میں کہ جیسے جیسے انسان کا شعور ترقی کر کے آیا اسی کے مطابق ان کو تعلیم دی گئی. جیسے جیسے فساد کے نتنے منظر سامنے آئے ویسے ویسے اس کا علاج تجویز کیا گیا. یہ دونوں پہلو جو ہیں اس اعتبار سے نبوت کے اندر ارتقاء ہوا ہے. اور نبوت کا یہ میری ذاتی رائے ہے, جو اب میں نے کہا ہے کہ میں نے ڈاکٹر رفیع الدین کے اس تقسیم میں جو ایک تقسیم مزید کی ہے جسے انہوں نے سائیکولوجیکل ایوولوشن کہا ہے, اسے میں 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں, ایک نبوت اور ایک رسالت. تو اس میں میرے نزدیک شعور نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آ کر اپنے عروج اور نقطۂ کمال کو پہنچ گیا ہے. اس میں اگلا سوال چونکہ میں پڑھ چکا ہوں آپ کا, اس کا جواب پہلے دے دوں. یہی وجہ ہے کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم, یہی وجہ ہے کہ امام الناس حضرت ابراہیم, یہی وجہ ہے کہ ابو الانبیاء حضرت, 3 نسبتیں وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ جن میں کوئی ان کا ساجی نہیں ہے, خود حضور بھی ساجی نہیں ہے. لیکن یہ نبوت کا مرحلہ. اس کے بعد اب رسالت کا دور شروع ہوا, رسالت کا ارتقاء, اور وہ یہ کہ عملاً کسی معاشرے میں تبدیلی کی جائے. حضرت ابراہیم کے ذریعے تو عملاً کسی معاشرے میں تبدیلی ہوئی نہیں. وہ تو صرف ایک شیخ قبیلہ کی حیثیت سے ان کی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ کسی ملک میں اس طرح کی دعوت لے کر اٹھے ہوں, کہیں انقلاب برپا کیا ہو تو کوئی نہیں. یہ ہے رسالت کا وہ پہلو جو اپنے تکمیلی مرحلے کو پہنچا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. اور اب اسی کو سوشلائز کر کے جب پوری دنیا کی سطح پر ہو جائے گا تو وہ نقطۂ یعنی اختتام بھی ہوگا, نقطۂ کمال اور نقطۂ عروج کے علاوہ نقطۂ اختتام بھی ہوگا کہ شعور کا یہ سارا سفر جو ہے اپنی آخری منزل تک پہنچ چکا ہو. اسی میں اصل میں اشارہ ہے. یہ چونکہ میں نے بار عرض کر دیا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے, یہی وجہ ہے میں دورہ ترجمہ قرآن میں بار بار نوٹ کراتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر تو آپ نبوت اور رسالت کو ہم معنی الفاظ میں استعمال کریں تو وہ نبی بھی ہے, رسول بھی ہے. لیکن اگر فرق و تفاوت دیکھیں تو وہ صرف نبی ہے, رسول نہیں ہے. اس لیے کہ جتنی قوموں کے اوپر عذاب کا ذکر قرآن میں آتا ہے اس کی فہرست میں سوائے ایک جگہ ہلکا سا اشارہ ہے, کہیں بھی حضرت ابراہیم کی قوم پر عذاب کا ذکر نہیں ہے. حضرت نوح کی قوم ہلاک, حضرت ہود کی قوم ہلاک, حضرت صالح کی قوم ہلاک, حضرت ابراہیم
حالانکہ جان کے درپے انہیں آگ میں ڈال دیا، وہاں سے ہجرت کر لی، کتنی مرتبہ تذکرہ ہوا، لیکن ان کی قوم پر عذاب کا ذکر نہیں۔ یہ نبوت اور رسالت کا وہ بنیادی فرق ہے۔ لیکن ویسے نبی اور رسول ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتا ہے، اس معنی میں وہ رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، لیکن یہ کہ یہ جو فرق ہے کہ رسول جب جاتا تھا، رسول کی دعوت کا انکار کرنے کے بعد قوم کا ایک بچہ بھی نہیں چھوڑا جاتا تھا، جیسے کہ حضرت نوح کی قوم اور حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط، حضرت موسیٰ کا یہ ہوا ہے، اور یہی معاملہ ہوگا چونکہ حضرت مسیح رسول ہے، رسولاً الی بنی اسرائیل، اس لیے ان کی قوم نہیں بخشی جا سکتی، صرف یہ کہ ڈیفر کیا گیا ہے ان کے عذاب کو، عذاب استحصال کو، کہ جو اب آنے والا ہے۔ چلیے دوسرا سوال تھا کہ امت دعوت کے جن خطوں کے مکینوں تک ابھی تک دین فطرت اپنی پوری صراحتوں اور وضاحتوں کے ساتھ پہنچایا ہی نہیں گیا، کیا انہیں قانونی کفر کے دائرے میں رکھنا درست ہے، جبکہ ان کی طرف سے بئی طور اس کا انکار ظاہر نہیں کیا گیا؟ میں نے اصل میں ذرا صحیح اصطلاح استعمال کی تھی، قانونی غیر مسلم، اور قانونی کافر بھی آپ نے کہہ سکتے جب نہیں مانتے، تو جب میں نے حقیقی کافر اور قانونی کافر کی تفریق پہلے قائم کر دی تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ کافر تو بھائی مانا ہے، نہ وہ رسول کو مانے نہ آخرت کو مانے، کسی چیز کو نہیں مانتے تو کافر ہیں، بلکہ وہ موحد بھی ہوں، رسول کو نہیں مانتے تو کافر ہے، غیر مسلم ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ امت دعوت جو ہے اس تک دعوت پہنچانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اب اس ذمہ داری کو ہر فرد اپنی صلاحیت و استعداد کے مطابق ادا کرے گا۔ جماعت قائم ہوگی، وہ اپنے وسائل اور اپنی ذرائع کے مطابق اس کو استعمال کرے گی، اسی کے مطابق وہ درجہ بدرجہ جو ہے پروسیس آگے بڑھے گا۔ امیر محترم بیعت فی المعروف پر بہت زور دیتے ہیں، کیا امیر محترم نے خود بھی کسی کی بیعت کی ہے؟ یہ آپ کتنے عرصے سے تنظیم میں ہیں؟ تقریباً 2 سال۔ یہ مسائل اتنی مرتبہ زیر بحث آتے ہیں کہ یہ 2 بیعتیں بالکل جدا ہیں، ایک بیعت جہاد یا بیعت جو ہے اقامت دین کی، ایک بیعت جو ہے وہ بیعت ارشاد ہے۔ صرف بیعت ارشاد میں لازم یہ ہے کہ کسی سے پہلے وہ تزکیہ کرائے تو آگے بیعت لے سکتا ہے۔ بیعت جہاد میں اور اس بیعت کے اندر اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ علماء دین کا اپنا متفقہ موقف ہے، اس پر تحریر شائع ہو چکی ہے میثاق میں، اور مولانا سید حامد میاں صاحب نے اس پر پوری وضاحت سے لکھا ہے، اس وجہ سے وہ لازم نہیں ہے۔ اور میں آپ کو آگے بتا دیتا ہوں کہ جو بیعت ارشاد ہے اس میں بھی ایک شق ایسی ہے کہ بغیر کسی اور کی بیعت کیے کوئی شخص جو ہے لوگوں سے بیعت لے سکتا ہے، وہ سلسلہ اویسیہ کہلاتا ہے۔ سلسلہ اویسیہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جن کو براہ راست فیض جو ہے حضور سے حاصل ہوا ہو اور وہ کسی اور مرشد سے انہوں نے اپنا تزکیہ نہ کرایا، تو سلسلہ اویسیہ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت اویس قرنی تھے رضی رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، صحابی تو دے گئے، لیکن یہ کہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں شمار ہوگا۔ مقام ان کا وہ ہے کہ حضرت عمر سے حضور نے فرمایا کہ ملاقات ہو تو اپنے لیے دعا کرانا اسے، لیکن یہ ہے کہ ان کی حضور سے ملاقات نہیں تھی۔ اسی طریقے سے سلسلہ اویسیہ اسی نام سے چلتا ہے، باقی اس کے تحت دکانداری ہو رہی ہے یا حقیقت ہے یہ الگ مسئلہ ہے۔ اصولی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی اس شعبے کے اندر بھی مانا جاتا ہے، باقی اس شعبے میں اس کی چندنا ضرورت نہیں ہے۔ چلیے، پاکستان میں بہت سی دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں، کیا یہ متحد ہو کر کام نہیں کر سکتی؟ دینی جماعتوں کے متحد نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ سوالات یہاں نہیں زیر بحث آ سکتے، یہ تو میں کہیں درس قرآن دیتا ہوں تو وہاں یہ سوالات آتے ہیں عام لوگوں کی طرف سے۔ آپ ان سوالات کا حل لیے بغیر تنظیم میں آئے، حیران ہوں ایسی بنیادی باتوں پر اب میں 1 گھنٹے کی تقریر کروں۔ یہ اتحاد ناممکن العمل ہے، اتحاد صرف تقریبی مقاصد کے تحت ہو سکتا ہے، اور انقلاب آتا ہے ایک قائد اور ایک جماعت کی جد و جہد سے۔ 3 اصول ذہن میں رکھ لیں، اس لیے اس کے اوپر وقت ضائع کرنا بیکار ہے۔ اپنا کام کرتے جائیے، اپنے خلوص و اخلاص کے ساتھ دعوت دیجیے، کسی اور کی بات محسوس ہو بہتر ہے اس کے ساتھ شامل ہو جائیے، بلکہ مجھے بھی ہو جانا چاہیے۔ جب بھی مجھے محسوس ہو کہ کوئی اور شخص جو بہتر اس کام کے لیے موضوع تر ہے وہ آ گیا میدان میں اور میں اس سے بیعت نہ کروں تو میں مجرم ہوں گا اپنے ضمیر کا۔ لیکن اس کے بغیر اتحاد کرا لینے اور متحدہ محاذوں کے تحت
اب میں متحدہ شریعت محاذ کے تجربے کے بعد اس پر کوئی ایک منٹ بھی اپنا ضائع نہیں کرنا چاہتا، بار بار میں نے بیان کیا۔ تنظیم اسلامی کے فکر و قوم سے ابھی تک بہت سے لاہور شہر کے لوگ بھی ناواقف ہیں۔ تو آپ بھی ناواقف کھڑے ہیں یہاں پر جو شامل ہیں۔ چلیے آگے۔ چوتھا سوال ہے، آپ جماعت کی دوڑ کو خرگوش کی دوڑ نہیں بنانا چاہتے، اس کے برخلاف جماعت کی موجودہ حالت کچھوے کی سی مثال ہے، کیا یہ تنظیم کی ناکامی نہیں؟ لیکن وہ جو مثال ہے ان میں کچھوا جیت جاتا ہے، خرگوش ہار جاتا ہے۔ چلیے آگے چلیے، بس ختم ہوتا حافظ اشرف صاحب کا ایک سوال رہ گیا تھا، وہ آخر پہ لکھا ہوا تھا، وہ جلدی سے اٹھ گیا۔ امیر محترم یہ تنظیم تربیت گاہ میں نہیں آئیں گے جی۔ حیات اجتماعیہ کے تشکیل کے ضمن میں جو کاوشیں ہوئی ہیں ابتدائی مراحل میں، اس میں آپ نے لکھا، کل اجتماعی مطالعہ بھی ہوا کہ مولانا امین حسن اصلاحی کے عزم مصمم اور نشاط و انبساط طبع کو ایک حادثہ نے تحریک کر دیا، وہ حادثہ اگر براہ کرم اس کی وضاحت فرما دیں۔ جسے میں رام رکھنا چاہتا ہوں، آپ کیوں اسے افشا کرانا چاہتے ہیں؟ لیکن اب آپ نے چھیڑا مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ اصل میں دو حادثے تو ہوئے خارجی، ایک ہوا داخلی۔ خارجی حادثہ تو یہ ہوا جس کے گواہ یہاں پہ ہمارے نجیب صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میں انہیں لے کر نکلا ہوں لاہور سے، اپنی گاڑی تھی میرے پاس ایک ہل مین، اور فتح میں تھا، جیسے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت یوشع ابن نون تھے، اس قال موسیٰ لفتح، وہی لفظ میں نے استعمال کیا ہے۔ اور سکھر تک تو ہم گئے بائی روڈ، منگمری، ملتان، پھر رحیم یار خان، صادق آباد اور رحیم آباد ہوتے ہوئے سکھر۔ وہاں ایک اجتماع عام حضرات نے بدقسمتی ہماری منعقد کر لیا۔ وہاں جماعت اسلامی کے ایک حافظ کیا حمید اللہ جی وحید اللہ صاحب، انہوں نے کچھ تلخ ایسے ہی جملے جو ہیں جیسے سوالات ہوتے ہیں آج کل، آپ بھی کرتے ہیں، تو اس قسم کا سوال کیا۔ اصلاحی صاحب آپے سے باہر ہو گئے بہت زیادہ غصے میں آ کر، اور انہوں نے بعض ایسی نازیبہ باتیں بھی کہہ دی جو نہیں کہنے کی تھی ایک عام بندے میں۔ تو اس پر اس کا شدید رد عمل ہمارے بعض رفقا میں ہوا کہ اس ٹیمپرامنٹ کے ساتھ تو یہ کوئی نئی دعوت اٹھانے والی بات ممکن نہیں۔ خیر اسے تو کہا جا سکتا تھا کہ ایک وقتی سی پرووکیشن ہے، اس میں تو بعض اوقات یہ ریکارڈ پر ہے کہ خود حضور کو بھی غصہ آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ کہ ایک مسئلہ اور ہوا کہ ایک احراری عالم دین نے جماعت اسلامی کی مخالفت میں کتاب لکھی، جماعت اسلامی اور اسرائیل، اور یہ اس میں الزام لگایا جماعت اسلامی اسرائیل کی ایجنٹ ہے۔ اس کتاب پر مقدمہ جو ہے تائیدی اور تحسینی وہ مولانا لکھ دیا۔ اس کا رد عمل بہت شدید تھا کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ دشمنی برائے دشمنی ہے۔ دیکھیے میرا طرز عمل یہ کہ میں نے مولانا وسیم مدر صاحب کو روک دیا، تصنیف تیار ان کی، میں نے کہا آپ کو اس کے شائع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، الا یہ کہ آپ داعی کی حیثیت سے کھڑے ہو کر لوگوں کو بلانے کے لیے اسے ضروری سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے بسم اللہ کیجیے۔ تقریب برائے تعمیر صحیح ہے، لیکن تقریب برائے تقریب اور دشمنی برائے دشمنی اس حد تک چلے جانا کہ جماعت اسلامی اور اسرائیل نامی کتاب کے اوپر جو ہے کتاب کی بڑی اس کے اوپر انہوں نے مقدمہ لکھ دیا۔ تو یہ دونوں چیزیں ایسی تھیں کہ جس سے ہمارے ساتھیوں کے حلقے میں ان کی طرف سے بڑی بددلی پیدا ہوئی۔ تیسرا حادثہ ان کے ہاں خانگی طور پر ایک ہو گیا تھا۔ ان کے بڑے صاحبزادے ابو صالح اصلاحی صاحب کا جن کا انتقال ہوا تھا کریش میں، قاہرہ میں جو ہمارا PIA کا جہاز جو ہے کریش ہو گیا تھا، اس میں وہ ان کا بھی انتقال ہوا۔ ان کی بڑی چھوٹی سی بچی تھی چند دن کی، وہ مولانا اصلاحی صاحب کی اہلیہ، حالانکہ ماں تو موجود تھی لیکن پتہ نہیں ان کی طبیعت پر، یعنی دادی جو ہے اس بچی کو اپنے پاس لے آئی تھی کہ اسے میں پالوں گی، تو وہ دادی کے پاس رہی 4-5 سال۔ اس کے بعد اس کی ماں جو تھی، وہ تعلقات خراب ہوئے ساس بہو کے، تو جو اصل ماں تھی یعنی مولانا ان کی جو ابو صالح کی بیوی، اس نے کہا کہ میری بچی مجھے واپس کرو۔ اب وہ بچی کا واپس کرنا جو ہے کوئی ایسا نفسیاتی حادثہ بن گیا کہ مولانا کی اہلیہ مرحومہ کو بھی بہت صدمہ اور بہت اس کا یعنی ہنگامہ رہا، اور مولانا اصلاحی صاحب بھی اس سے داخلی اور اعصابی طور پر بہت متاثر ہوئے۔ یہ 3 حوادث ایسے تھے جو کہ ایک خانگی اور داخلی تھا، حالانکہ اسے بھی کوئی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے تھا،
لیکن مولانا کو بھی جب اندازہ ہو گیا کہ میرے ساتھی جو ہے وہ مجھ پر اس طرح سے تنقید بھی کرتے ہیں، تو پھر ان کا وہ جو بھی انبساط اور انشراح تھا وہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ اس کا بڑا حوصلہ چاہیے تنقیدیں سننے کا، اور اس کے بغیر جو ہے اس میدان میں نہیں آ سکتا آدمی، چاہے ڈانٹ ڈپٹ کر لے لیکن سنے تو صحیح۔ شفاء اللہ صاحب، مجھے یہ بات ٹھیک ہے، کھڑے ہو جائیے آپ۔ اچھا، یہ مجھے انہوں نے یاد دلایا ہے کہ انہوں نے مجھے خط میں لکھا کہ اصلاحی صاحب کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے، اور یہ میں لکھ چکا ہوں۔ اس وقت اگر کوئی تنظیم بنتی تو ظاہر بات ہے اس بارات کے دولہا تو اصلاحی صاحب ہی تھے، اور تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ چلیے اگلے دو ساتھی ہیں محمد مقبول پشاور سے اور محمد ریاض، یہ بھی پشاور ہی سے ہیں، تنظیم اسلامی پشاور سے۔ آپ پشاور سے؟ نہیں، میں فیصل آباد سے۔ رسول یہ 3 سوال ہیں جی میرے۔ پہلا سوال ہے کہ اسلام کا غلبہ اول آئیڈیل قائد اور آئیڈیل انصار کے ہاتھوں ہوا تو بھی 30 سال تک سسٹین کر سکا، اب یقیناً نہ ویسا قائد ہوگا نہ ویسے انصار، تو ایسے میں جو غلبہ اسلام ہوگا وہ اس سے بھی کم مدت سسٹین کر پائے گا، تو کیا محنت ورث ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ محمد شفاء اللہ۔ کیا کرتے ہیں؟ ایم ایس سی فزکس کی ہے میں نے، اور اسکول میں پڑھاتا ہوں پرائیویٹ۔ تنظیم میں کب سے ہے؟ 4 سال ہو گئے۔ 4 سال؟ 4 سال کو تو گاڑی آ جانی چاہیے تھی۔ بسم اللہ کیجیے، آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں سٹیج پر آ کر تو کم سے کم آپ حضرات کو محسوس ہو کہ اس قافلے میں شمولیت جو ہے اس کے کچھ ظاہری تقاضے بھی ہیں، اور اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ دیکھیے، یہ بات آپ نے جو فرمائی ہے صحیح ہے، آئیڈیل قائد، آئیڈیل قوم، آئیڈیل انصار، نظام صرف 30 برس۔ اس کا ایک جواب تو میں آپ کو دے چکا ہوں کہ در حقیقت یہ بہت آؤٹ آف پروپورشن جمپ تھی، بالکل حجت قائم کرنے کے لیے، تاکہ ہمیشہ کے لیے یاد رہے، ورنہ ابھی انسان کا جو اجتماعی شعور ہے اس درجے تک نہیں پہنچا تھا کہ سسٹین کر سکا۔ وہ آئیڈیل قائد اور آئیڈیل قوم محمد رسول اللہ والذین معہ، وہ اتنے آئیڈیل تھے کہ انہوں نے آؤٹ آف پروپورشن جو ہے یہ چھلانگ لگوا دی۔ اچھا، اب اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جیسے تربیت کے ہمارے پاس وسائل و ذرائع ہیں وہ وہاں نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے، سورہ توبہ میں کہتا ہے کہ کیوں نہیں ہر جگہ سے لوگ آئے اور یہاں پر رہے، کتنے بڑے پیمانے پر یہ ممکن تھا۔ تربیت یا ہوئی مکے کے اندر مہاجرین کی، یا پھر مدینے میں جو انصار تھے، باقی پورے ملک کے لوگوں کی تربیت ہوئی نہیں تھی، سرے سے ہو سکتی نہیں۔ آج آپ کے پاس وسائل و ذرائع ہیں، ابلاغ کے ذریعے ہیں، آپ کے آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، لوگ یہاں سے 1000 میل کے فاصلے پر بیٹھ کر بھی ذہنی غذا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے، اور نمبر 2، اب انسان کا اجتماعی شعور بھی وہاں آ گیا ہے کہ اس کے لیے یہ چیزیں جو ہے اتنی زیادہ جو ہے ان کے ساتھ فرق و تفاوت والی بات نہیں رہی۔ انسانی مساوات، انسانی حریت، اس کے تو تمام کے تمام قائل ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان ویلیوز کو جن نظاموں کے ذریعے سے وہ چاہتے ہیں حاصل کرنا، اس کے اندر جو ہے ٹھوکریں کھاتے ہیں، عدم توازن ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ قافلہ رواں دواں تو اسی سمت میں ہے، جیسے کہ اقبال کے وہ 2 اشعار بارہا میں نے آپ کو سنائے، ہر کو جا بینی جہان رنگو بو، آنکھ یا خاک اس بروید آرزو، یاد نور مصطفیٰ عورا بحث، یا حروز اندر تلاش مصطفیٰ۔ سب سے بڑی بات جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ کہ ریاست اور حکومت کا فرق وہ اس وقت نہیں تھا، آج ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ نواز شریف صاحب سے ہم تو خیر شریفانہ زبان میں اختلاف کرتے ہیں، لوگ گالیاں بھی دیں گے، ننگی گالیاں دیں گے، انہیں حق حاصل ہے۔ کوئی ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ نہیں لگا دے گا کہ نواز شریف کو گندی گالی دے دی، بغاوت کا مقدمہ لگا دے، جبکہ اس ریاست میں یہ تھا کہ جیسے ہی کوئی شخص کھڑا ہوا اس نے تنقید کی، وہ باغی ہو گیا۔ تو بڑا فرق ہے، اور اس میں یقیناً اب جب یہ نظام آئے گا، ویسے آخری بات وہ بھی دائم و قائم نہیں رہے گا، اس میں بھی زوال آئے گا۔ چنانچہ قیامت پھر آئے گی جبکہ اس پورے نظام کے دنیا میں گلوبل ڈومینیشن کے بعد پھر زوال آ جائے گا، پھر قیامت۔ دوسرا سوال ہے، آپ نے رات توجہ دلائی کہ بیسک ہیومن پوٹینشیل مکہ میں تھا، ادھر پاکستان میں مرد کوہستانی اور بندہ صحرائی سینٹرل پنجاب کی بجائے اپر پنجاب اور سرحد میں ہے، پھر بھی ہم نے اپنی تحریک کا مرکز پنجاب کو کیوں بنایا؟
تاریخی طور پر پنجاب کے لوگ غداری کی تاریخ رکھتے ہیں، لیکن یہ پنجابی ہے خود، یہ نہ سمجھیے کہ ایک پنجابی غیر پنجابی پہ تنقید کر رہا ہے، یہ تو سیلف کریٹیسزم ہے۔ دیکھیے اصل میں تو یہ معاملہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، مجھے امریکہ میں کیوں نہیں پیدا کیا، میں شکایت کر سکتا ہوں اللہ سے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیدا کیا ہے، پارٹیشن کے بعد مجھے یہاں پہنچا دیا۔ اس اعتبار سے جہاں آدمی ہے، جہاں لوگ اسے کچھ جانتے ہیں، وہیں پہ اس نے بات شروع کرنی ہے۔ اور یہ کہ دوسری جگہوں پر اب اسی لیے میں نے کافی ایمفیسس کے ساتھ جو ہے کوٹھوہار کے علاقے کو میں نے اس کے لیے جو ہے اپنی پرائرٹیز میں رکھا ہے، اور شمس القامان صاحب کو یہاں سے ڈسپیچ کیا ہے، وہاں اس سے اگلا قدم بھی اٹھانے کی میں سوچ رہا ہوں۔ تو یہ ہے اپنی جگہ پر آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ میرے لیے یہ ترتیب جو ہے کوئی آرٹیفیشلی اس کا اختیار کرنا، جبکہ وہاں مجھے کوئی جانتا ہی نہ ہو، نہ میں وہاں کی کوٹھوہاری زبان بول سکتا ہوں، وہ تو میں اجنبی ہی رہتا، وہ تو زبان ان کی اپنی ہے، کلچر ان کا اپنا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو بلکہ کوٹھوہار سے آگے کوہستان کا علاقہ ہے، وہ اس سے زیادہ ہے، اس کے لیے زیادہ موضوع ہے۔ کوہستان کا جو علاقہ ہے یہ جو کہ گلگت کے اور سرحد کے درمیان ہے، یہ بہت زرخیز علاقہ ہے اس کام کے لیے، لیکن باہر سے جا کے آدمی کام نہیں کر سکتا، یا کرے گا تو وہ وہیں بیٹھ جائے، 10-20 سال میں وہاں اپنی جگہ بنائے پہلے، اور پھر وہ وہاں پر داعی کی حیثیت سے کھڑا ہو۔ جیسے ہمارے یہ صوفیہ کرام آتے تھے بیٹھ جاتے تھے، یہ نہیں کہ پھر وہاں سے چلے آئیں، بلکہ وہ وہیں بیٹھتے تھے۔ اسی طرح ہمارے امریکی دوست جو کہتے رہے کہ یہاں میدان زیادہ ہے، تو میں نے کہا دو ہی راستے، یا تو میں پاکستان چھوڑ کے امریکہ میں آ جاؤں، یہاں پہ 2-4 سال کے بعد میں یہاں پر یہاں کے لیول کے مطابق بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گا، اس ایڈیم میں، اس انداز میں، لیکن میں نے تو بہرحال جہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ایک ہی زبان کچھ ٹوٹی پھوٹی میں بول سک رہا ہوں، وہ اردو ہے۔ نہ عربی میں گفتگو یا تقریر کر سکتا ہوں، نہ انگریزی میں، اپنے اطمینان کی حد تک میں نہیں کر سکتا۔ اس میں جو بھی کچھ ہے، حالانکہ وہ اردو بھی میری پوری صحیح نہیں ہوتی، آخر اردو پنجاب میں آ گئی، 45 برس سے وہ پنجاب میں رہ رہا ہوں، تو وہ ظاہر بات، لیکن جیسے بھی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی بات میں منتقل کر سکتا ہوں، تو وہیں پر مجھے اپنا پورا وقت لگانا چاہیے۔ تیسرا سوال ہے جی کہ عصر حاضر کا مرد کامل کے عنوان سے ایک کتاب آئی ہے، اس میں آپ پر 2 سجدہ حائز صاحب کا ذکر ہے اور ایک کی پیشگوئی ہے، ہماری طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں آیا، اس طرف توجہ ہونی چاہیے۔ جواب کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں یہ کہ ایسی چیزیں آ رہی ہیں، آتی رہیں گی، باقی یہ کہ ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم کیا ہیں کیا نہیں ہیں، ان کا عمل بتائے گا وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس میں کوئی الجھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ سجدہ سہو جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جماعت اسلامی سے لیٹرک اختیار کی، میرے نزدیک وہ سجدہ سہو ہے ہی نہیں، وہ تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی میرے نزدیک اس موقف سے ہٹی ہے تو میں نے اس کو چھوڑا، میں نے تو سجدہ سہو نہیں کیا۔ میرا تو دعویٰ یہ ہے کہ 19 برس کی عمر میں جو فکر بنیادی دینی فرائض دینی کے ضمن میں نے اختیار کیا تھا شعوری طور پر، آج تک اسی پر کاربند ہوں، نہ صرف ذہناً بلکہ عملاً۔ باقی عنوانات تبدیل کر لینا اس میں کوئی حد نہیں۔ یہ محمد مقبول صاحب نے پشاور سے۔ السلام علیکم۔ یہ میرا خیال ہے 10:30 کے بعد وہ اضافی پروگرام ہے۔ یہ 3 سوال ہے جی میرے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ ارتقاء کے ضمن میں آپ نے فرمایا تھا کہ شعوری نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنے پیک پوائنٹ پر پہنچی تھی، تو یہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر عروج تک پہنچی ہے؟ آخر ان میں باقی نبیوں سے بڑھ کر کیا کمالات آئی تھی؟ یہ بات آپ کی تھی جو میں نے ان کی طرف منسوخ کر دی، جواب تو میں دے چکا ہوں بھائی، سنا کہ نہیں؟ 3 کمالات گنوائے میں نے، خلیل اللہ ہے، ابو الانبیاء ہے، امام الناس ہے، انی جاعلک للناس اماما، 3 نسبتیں ہیں کہ نہیں قرآن میں؟ کوئی اس طرح عقلی کوئی دلائل نہیں؟ اب عقلی مانگنے لگ گئے، جب نقلی سب سے بڑی شے تو ہمارے لیے نقلی ہے، قرآن سے بڑی دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو میں مان لوں۔ دوسرا سوال ہے کہ آپ کی کیسٹ حقیقت روح انسانی سے واضح ہوتا ہے کہ جنات میں روح موجود نہیں ہے، تو پھر قرآن ان کے لیے کیسی ہدایت ہے؟ کیونکہ قرآن بھی تو روح ہے، اور روح کا کانٹیکٹ روح ہی سے ہو سکتا ہے، باڈی سے تو نہیں ہو سکتا۔ آپ میڈیکل میں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں ہاں، فزکس تو آپ کو مسعود کے بھائی ہیں،
بھائی تھوڑی سی عقل ضرور اپلائی کیا کرو، زیادہ کا میں مطالبہ نہیں کرتا، تھوڑی سی. سوال یہ قرآن میرے لیے ہدایت ہے کہ نہیں؟ وہی مجھ پر نہیں آئی، وہی روح محمدی پر آئی. روح ہوتے ہوئے بھی میں ریسیپینٹ نہیں ہوں اس کا. ہدایت تو میرے لیے بھی ہے. اس اعتبار سے ہدایت عملی جنات کے لیے بھی ہے. البتہ جنات میں چونکہ روح نہیں ہے تو نبوت وہاں نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے. اسی لیے جنوں میں کوئی نبی نہیں ہوئے، بلکہ جنات کو بھی جو انسانوں میں انبیاء آئے ہیں انہی کی پیروی کا حکم دیا گیا. پیروی تو کر سکتے ہیں. تیسرا سوال ہے کہ جماعت اسلامی کے منشور میں لکھا تھا کہ دنیا کے کافر حقیقی کافر نہیں بلکہ صرف قانونی کافر ہے، کیونکہ ان پر ابھی اتمام حجت نہیں ہوئی ہے. یہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ ان کے منشور کی لکھی ہوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ کہیں آپ اس کو اسی انداز میں بیان کریں کہ دکھاؤ منشور میں کیا لکھا، تو وہ تو ہے نہیں، پھر آپ کو شرمندگی ہوگی. یہ ان کی دعوت کے اصول ہیں جو میں نے ان کی عبارتوں سے مستنبط کیے ہیں، اور اس کے حوالے جو ہے تحریک جماعت اسلامی کے حصہ اول میں موجود ہیں. لیکن یہ نہ لفظ استعمال کریں کہ منشور میں ایسی بات نہیں ہے. جی. لیکن اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کو تسلیم تو نہیں کرتا مگر اس کا اقرار بھی اس نے زبان سے نہیں کیا ہو تو پھر قانونی کافر کیسے ہو گیا؟ ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ جبکہ حقیقی کافر تو کہتے ہیں کہ نہیں ہے کیونکہ ان تک جو ہے اتمام حجت ان پر نہیں ہوئی ہے. اور قانونی کافر تب ہوتا ہے کہ وہ اسی چیز کا اقرار کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کو یا آخرت کو رسول کو نہیں مانتا. تو پھر وہ کون سے کیٹیگری میں آتا ہے؟ تو نہیں مانتا نا، وہ تو مانتا ہے نا کہ میں محمد کو نہیں مانتا. اگر وہ کہتے کہ میں مانتا ہوں تو فوراً آ جائے گا، وہ تو قانونی مسلمان ہو جائے گا. قانونی کافر قانونی مسلمان کے درمیان تو ایک باریک لکیر ہے کلمہ شہادت کی. آج ادا کرے وہ ہو گیا قانونی مسلمان. اگر ایک شخص وہ دل میں تو وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا لیکن زبان پر انہیں یہ کلمات تو نہیں، قانونی مسلمان ہو جائے گا نا. اگر وہ زبان سے کہہ دے تو وہ منافق ہوگا، لیکن منافق بھی قانوناً مسلمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، تعین تو اب ختم ہو گیا. یا ابھی ایک سوال اور لینا ہے؟ نہیں جی، بس یہ سوال جواب کا سیشن ہم ختم کر رہے ہیں. اس میں چند ایک سوالات جو پہلے آئے ہیں ان کے بارے میں وضاحت کر دوں کہ ایک تو سوال محمد رفیق اختر صاحب ہمارے کراچی سے ہیں. ان کا سوال وقت کے بعد آیا ہے اور ان کے لیے موقع ہوگا کہ یہ کراچی میں امیر محترم جب کبھی جائیں تو وہاں پر یہ سوال کر سکتے ہیں. حافظ ابراہیم صاحب کا سوال انتظامی نوعیت کا ہے، وہ کبھی بعد میں مجھ سے مل لیں تو انشاءاللہ میں ان پر جو ہے اس کا سوال کا جواب دے دوں. ڈاکٹر عثمان صاحب کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ یہاں لاہور کے رہنے والے ہیں، کسی وقت بھی اس کا موقع ہوگا. اس کے علاوہ ایک سوال باہر سے، بلکہ سوال نہیں کہنا چاہیے، 2 صفحے لکھے ہوئے ہمارے پاس آئے. یہ ہمایوں اختر صاحب ہیں ملتان سے. تو یہ 2 صفحے خاصے موجود بھی ہے کہ نہیں؟ جی موجود تو ہوں گے، پوچھ لو نا. نہیں ہوگی ہے موجود، لیکن اس میں باوجود کوشش کہ میں کوئی سوال تلاش نہیں کر سکا. یہ اظہار خیال ہے اصل میں، اور یہ سیشن جو ہے سوال جواب کا ہے. بس ٹھیک ہے. یہ ایک اعلان ہے کہ صاحبزادہ عبدالرحمان صاحب جو ہیں یہ ذرا اب میرے بزرگوں میں سے ہیں، بزرگ رفیق ہیں، شیخ جمیل الرحمان صاحب نے انہوں نے کچھ درخواست کی ہے کہ وہ 5 منٹ آپ سے کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. میرا ہونا تو ضروری نہیں ہے بھائی جمیل صاحب. اسی کی توفیق سے یہ عزم پیدا ہوا کہ اب زندگی کا جو بھی مہلت باقی ہے وہ اسی کام میں صرف ہونی چاہیے. تو آج اس کام کو جس میں ایک بالکل بے بذات اور حقیر سے خادم کی حیثیت سے میں نے وقت لگایا، اس طرح ہرا بھرا اور ترقی یافتہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس تنظیم جس کے 17ویں سالانہ اجلاس میں آپ لوگ شریک ہیں، اس کی تاسیس میں جن لوگوں کا خون اور پسینہ صرف ہوا ہے، جنہوں نے اس سلسلے میں محنتیں کی ہیں، ان سب کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اللہ کی رحمت سے اس عاجز کو بھی توقع ہے کہ میرا بھی کچھ نہ کچھ پسینہ اس تنظیم کی تاسیس میں لگا ہے. طبعی عمر کے لحاظ سے اب
میں اس اسٹیج پر ہوں کہ پتہ نہیں کہ آئندہ آپ حضرات سے ملاقات ہو یا نہ ہو، تو میں در حقیقت آپ حضرات سے اور بالخصوص امیر محترم سے، لیکن ان سے میں بعد میں بھی کہہ سکتا ہوں، تو آپ حضرات سے میری یہ استدعا ہے کہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جو مہلت عمر باقی ہے وہ اسلام پر بسر ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ یہ ایک عجیب بات ہے، ابھی جہاں میں بیٹھا ہوں میرے دوست مجھ سے کہنے لگے کہ اس اجتماع میں آپ بالکل پس پردہ ہیں، کہیں نظر نہیں آئے، کہیں اسٹیج پر، کہیں ادھر ادھر۔ تو اسی وقت میرے ذہن میں پہلے سے بھی یہ بات تھی لیکن پھر تازہ ہو گئی کہ عجیب بات ہے کہ عمارت کھڑی ہوتی ہے بنیادوں پر، اور بنیادیں ہوتی ہیں زیر زمین، وہ کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ تو یہی افراد کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بنیادی کام کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہوتے جاتے ہیں۔ بہرحال جو اصل استدعا کرنے حاضر ہوا تھا، نازک مزاجی کا تقاضا ہے کہ ہم راہ و رسم زیست میں تبدیلیاں پیدا کریں، سینچ کر اپنے لہو سے ہر کلی ہر پھول کو، اس گلستان میں بہار جاوداں پیدا کریں۔ حالات کا رونا، اللہ کی یہ زمین بنی ہے فتنوں کا سنسار، جمہور کی دیوی رسوا ہو گئی ہے سرے بازار، چور چکے ڈاکو قاتل ان کی موج بہار، اس حال میں بھی سو رہا ہے گھر کا پہرے دار، قومی غیرت اور حمیت بے بس اور لاچار، اور سکھ کی بین بجائے بیٹھی گھر اپنے سرکار، اس سے پہلے کہ اجڑ نہ جائے اپنا یہ دیار، ہوشیار اے انقلابی ہوشیار، ہوشیار اے انقلابی ہوشیار، سرمایہ ہے جن کے پاس، جاگیریں ہیں جن کے ہاتھ، وڈیرے بھی ان کے یار تو لٹیرے بھی ان کے ساتھ، طاغوتی بازار میں ان کی بنی ہوئی ہے ساکھ، انسانیت تو گویا ان کے پاؤں کی ہے راکھ، یہ خاص عناصر ہیں ہماری راہ کی دیوار، ہوشیار اے انقلابی ہوشیار۔ انقلاب کیا ہے؟ بن جائیں اللہ کے بندے یہ انقلاب ہے، چھوڑ دیں حرام کے دھندے یہ انقلاب ہے، توڑ دیں شیطانی پھندے یہ انقلاب ہے، چھپ جائیں جلباب میں ننگے یہ انقلاب ہے، قرآن سینوں کے اندر اترے یہ انقلاب ہے، رنگ جائیں اللہ کے رنگے یہ انقلاب ہے، حل ہوں امن امان کے مسئلے یہ انقلاب ہے، کھل جائیں انصاف کے رستے یہ انقلاب ہے، مٹ جائیں سب فتنے دنگے یہ انقلاب ہے، دین اللہ کے ہو جائیں غلبے یہ انقلاب ہے، اسلامی انقلاب کی راہ کرنی ہے ہموار، ہوشیار اے انقلابی ہوشیار۔ پیمانہ انقلاب، حضرت بلال کی جرت رندانہ ہے درکار،
ابن عمیر کی ہمت مردانہ ہے درکار، حضرت خباب کا جذبہ پروانہ ہے درکار، اس راستے میں جینا اور مر جانا ہے درکار، کرب و بلا کے درجے کا پیمانہ ہے درکار، اپنے لہو اور جان کا نذرانہ ہے درکار، تب جا کے انقلاب کی رہا ہوگی ہموار، ہوشیار ہوشیار اے انقلابی ہوشیار، کرنے کا کام تن اپنا لگا ڈالیں، دھن اپنا لٹا ڈالیں، جو عطا ہے توانائیاں اس راہ میں کھپا ڈالیں، آیات ربانی کو سینوں میں سجا ڈالیں، خوشبوئے قرآنی کو ہر سو پھیلا ڈالیں، پیغام قرآنی کو جہاں نہیں پہنچا پہنچا ڈالیں، جہاں نہیں پہنچا پہنچا ڈالیں، اے دوستو اے ساتھیو یہ ہے وقت کی پکار، سینوں میں سجا لو قرآن کو یہی سب سے بڑا ہتھیار، اللہ بھی ان جیالوں سے کرتا ہے بہت پیار جو رات کے رہبان ہیں اور دن کے شہسوار، اب آ نکل میدان میں دے باطل کو للکار، ایک ہاتھ میں قرآن لو ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں قرآن لو ایک ہاتھ میں تلوار، ہوشیار ہوشیار اے انقلابی ہوشیار۔ آپ نے اور شمس الحق اعوان صاحب کے استاد